انحراف بغاوت 11 جنوری رات 4:30 بجے۔ اسے یوں لگا تھا جیسے کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہو، کوئی اس کے بازو پہ ناخن سے چبھو رہا ہو یا جیسے اس کی پیٹھ پہ ٹھوکر مار رہا ہو۔ زبرد شاہ نواز کی تمام حسیات نیم غنودہ تھیں۔ وہ اس جھنجھوڑنے پہ بمشکل آنکھیں کھول سکا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں واضح طور پہ گلابی پن تھا۔ وہ مندی مندی آنکھیں لیے اپنے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ دھندلا تھا۔ وہ بمشکل اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنے سر پہ کھڑے اسے لاتے مار کر جگاتے شادان کو دیکھ کر سوال کیا۔ باہر تمہاری بہن کی بارات آئی ہے، اٹینڈ کرو اٹھ کر۔ میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، وہ واپس چادر اپنے سر تک کھینچتے ہوئے بولا۔ بالکل تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، لیکن یہ زور گھڑ کی کرامات ہیں۔ یہاں بغیر بیوی کے سالے مل جاتے ہیں اور بغیر بہن کے براتیں آ جاتی ہیں۔ اب کی بار اس نے ایک زوردار لات اس کی کمر پہ رسید کی۔ زبرو جھڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اسے چند لمحے لگے تھے صورتحال سمجھنے میں۔ جبل خان آخری زینے پہ بیٹھا تھا، حنزلہ اس کے ساتھ۔ زلطان اپنے بستر پہ بیٹھا ناخن چبا رہا تھا اور حسن اپنے بیڈ پہ آنکھیں مکمل کھولے بیٹھا تھا۔ زخرف بے یقینی سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ زبروج کو یکدم کسی انہونی کا سا احساس ہوا۔ کیا واقعی بغیر بہن کے بارات آ گئی تھی؟ آپ سب آج یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک نقشہ بھی دوں گا اور جے پناہ بھی۔ یہاں سے نکل کر آپ وہاں میرا انتظار کریں گے، اور جب تک میں وہاں آ نہ جاؤں آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی مزاحمت نہیں کرے گا۔ اور آج یوں ہی بیٹھے بیٹھے تمہیں ہمارے ساتھ رحم دلی کرنے کا شوق کیوں چڑھ گیا؟ وہ چکر کاٹتے کاٹتے رکی اور ترش انداز میں بولی۔ صرف آج نہیں، باقی دنوں میں بھی میں نے آپ سے ہمدردی کرنے کا سوچا تھا، لیکن ماشاءاللہ سے آپ کی حرکتیں میری ہر مروت اور پیش قدمی کو بہت بری طرح متاثر کرتی رہی ہیں، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ زخرف سمیت ان تمام لوگوں نے ڈھیر سارا غصہ اندر دبایا تھا۔ جبل خان ہنوز سپاٹ اور ٹھنڈے تاثرات لیے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی حنزلہ گمسم تھی۔ جبل نے اسے اشارہ کیا۔ حنزلہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے پیروں میں رکھے 5 بیگز اٹھائے۔ وہ کسی گو بیگ جیسے تھے۔ وہ تمام بیگز ایک ایک کرتی ان کے سامنے رکھتی جا رہی تھی۔ ان بیگز میں آپ سب کی ضرورت کا کچھ سامان ہے اور کھانے پینے کی چیزیں۔ کسی قسم کا ہتھیار ان میں نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے اگر ایسا کوئی ہتھیار ہوا تو آپ اسے میرے ساتھیوں پہ ضرور استعمال کریں گے۔ بخدا اگر میرے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو میں اسے تمہاری گردن پہ پھیرتی۔ آپ کی صلاحیتوں پہ میں آنکھیں بند کر کے یقین رکھتا ہوں خاتون، وہ برجستگی سے بولا۔ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے جبل خان، کچھ میری صلاحیتوں کے بارے میں بھی جان لو۔ زلطان صفدر بس اتنی ہی کر سکتا تھا۔ زخرف تم یہاں آ کر بیٹھو۔ اگلی بات اسے زخرف سے کہی، کچھ اس انداز میں کہ وہ واقعی اس کی طرف چلی آئی۔ اگر پیچھے مڑ کر دیکھو تو حنزلہ اب ایک بیگ شادان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ الجھن رقم تھی۔ شادان اسے اس طرح نہیں دیکھ سکا۔ اسے ان حالات میں بھی کچھ سوجھا تھا۔ اس بیگ میں کیا ہے؟ مائی ٹریجر، اس نے فرینچ میں پوچھا۔ حنزلہ اس کی بات پہ بری طرح تپی تھی۔ ویسے تو اس میں تمہاری لاش ہونی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں لالا کو تم پہ ترس آ گیا، اس لیے اس میں تمہاری جان بچانے کا سامان ہے، وہ بے رخی سے بولی۔ لیکن میری جان تو زور گھر میں اٹکی رہے گی۔ وہ اب دوبارہ وہی جملے فرینچ میں دہرا رہا تھا۔ کیا میں اس بیگ کو چھوڑ کر تمہیں ساتھ لے کر جا سکتا ہوں مون ٹریزر؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی سنجیدگی اور وارفتگی سے کہہ رہا تھا۔ حنزلہ نے دانت کچکچائے اور آگے بڑھ کر اس کے پیر پہ جوتوں سمیت چڑھ کر آگے نکل گئی۔ شادان نے بے اختیار چیخ دبائی تھی۔ اسے چیئر اپ کرنے کا یہ صلہ ملا تھا۔ ہم تم پہ کیوں اعتبار کریں؟ ہو سکتا ہے تم ہمیں اس سے زیادہ بری جگہ لے جاؤ۔ آخر بہرام تمہارا ہی تو بھائی ہے۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھے حسن نے گفتگو میں حصہ لیا۔ جبل نے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ یہ سوال کچھ دیر پہلے تم سب نے زلطان صاحب سے بھی کیا تھا نا؟ خیر انہوں نے تو جواب دینے کی بجائے سرکش شروع کر دیا تھا، لیکن میں جواب دینا پسند کروں گا۔ تمہیں یہی کرنا چاہیے جبل خان، کیونکہ سرکس تمہارے بس کی بات نہیں۔ تمہارے منہ سے نکلی ہر بات پہ صرف غصہ ہی آ سکتا ہے۔ زلطان ناپسندیدگی سے بولا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ جیسے برا مان گیا۔ خاتون نے میرے ساتھ کئی بار مذاکرات کیے ہیں اور وہ میرے سینس آف ہیومر کو کافی انجوائے کرتی ہیں۔ کر دا کریپ، زخرف نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا تھا۔ اپنے بھائی کے خلاف کیوں جانا چاہتے ہو تم؟ کیونکہ وہ غلط ہے۔ ہم یہاں کسی کو قتل کرنے نہیں لائے۔ آپ یہاں ہمارے مہمان ہیں، آپ کی حفاظت ہمارا فرض ہے، اور اس گاؤں کا سردار ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں اپنی زمین سے آپ کو بحفاظت باہر چھوڑ کر آؤں۔ اور تمہارے اندر یہ فرض شناسی کے کیڑے کب سے جنم لینے لگے؟ حسن نے طنز کیا تھا۔ ہم یہاں مہمان ہیں۔ یہ تو نئی خبر ملی ہے، بلکہ یہ پہلا گاؤں ہے جہاں مہمان کو کپڑے کی طرح دھویا جاتا ہے۔ ان کے سر پہ بندوق کا دستہ مار مار کر ان کے دماغ کے پیچ ہلا دیے جاتے ہیں، صنف نازک کلائی جلائی جاتی ہے،
مستقبل کے عظیم سیاستدان کی کپڑوں پہ کپڑے کی گردن پہ کپڑے کی طرح ٹانکے لگائے جاتے ہیں۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے رکا۔ وقت کے عظیم بیرسٹر کے بازو پہ لگی گولیاں ایک نیم حکیم سے نکلوائی جاتی ہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر حنزلہ کی طرف اشارہ کیا۔ بیوی، تم مجھے یہاں سے نکلنے دو ذرا۔ پہلے تمہیں میڈیکل کالج سے ایکسپیل کرواؤں گا، سوری۔ اس کے بعد تم پہ اپنی غلط سرجری کا کیس کرواؤں گا۔ اتنی تم سرجن، یہ اپنا منہ بند کرنے کا کیا لے گا؟ حنزلہ اس کی بکواس سے اکتائی۔ ہمارے 10 سال لے لیے، تمہارے لیے شاید کوئی اور پیکج ہو۔ شادان نے کندھے اچکائے۔ اپنے کڈنیپرز کے لیے ایسا کوئی پیکج نہیں ایجاد کیا میں نے۔ کسی کے پاس ٹیپ ہے؟ حنزلہ بچے، جاؤ اس کے منہ پہ ٹیپ لگاؤ۔ جبل کے اس حکم پہ حسن بری طرح ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ اگر کسی نامحرم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ ذات اس نے ایک ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیا۔ میں کوشش کروں پھر؟ میں تو تمہارا محرم ہوں، مجھ سے کیسا پردہ؟ جبل نے فراخ دلی سے آفر کی۔ انہی باتوں کی وجہ سے وہ اپنے ہاسٹیجز کا فیورٹ تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اب چپ رہنا پسند کروں گا، وہ بڑے سکون سے بولا۔ جان بچی لاکھوں پائے۔ ہمارے پاس صرف چند گھنٹے ہیں، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر شروعات کرتے ہیں، جبل سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ اب ان کے سامنے کھڑا تھا، مسیحا کی طرح، اپنی قوم سے منحرف مسیحا۔ کیا ایسے مسیحاؤں پہ اعتبار آ جایا کرتا ہے؟ اس وقت صبح کے 5 بج رہے ہیں، 6 بجے بہرام خان آ جائے گا اور تب میں تمہیں نہیں بچا سکتا، اس لیے ہم لوگ ابھی اور اسی وقت نکلیں گے۔ آپ سب کے پاس ایک ٹریکر ہوگا، لیکن چونکہ سگنلز آن نہیں ہوں گے تو وہ ہر وقت نہیں چل سکتا۔ ٹریکر صرف اس وقت آن ہوگا جب ہم کچھ وقت بھی جیمر ہٹا دیں، اور یہ جیمر ہر 15 منٹ بعد کھلے گا۔ آپ کے گیجٹ میں صرف اور صرف میپ ہوگا، وہ ایک ڈیجیٹل میپ ہوگا جو آپ سب کو ایک ہی سیف پلیس کے نقشے پہ لے جائے گا۔ آپ سب اکٹھے نہیں جا سکتے، 2 سے 3 لوگوں کی ٹیم بنانی ہوگی، لیکن اس کے پہلے آپ لوگ یہ سوچ لیں مجھ پہ یقین کر کے یہاں سے جانا ہے یا پھر یہاں رہ کر اپنی موت کا انتظار کرنا ہے۔ وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بس زلطان کو دیکھ رہا تھا۔ قائد سے بات کرنا اسے پسند تھا۔ زلطان نے مڑ کر اپنے تمام ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ نیم رضامند تھے یا شاید نہیں تھے، لیکن وہ راضی تھا۔ اسے جبل خان کی آنکھوں میں جو دکھا تھا وہ کم از کم دھوکہ نہیں تھا۔ اوکے، ہم راضی ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھ آیا۔ لیکن ٹیم میں بناؤں گا، ٹریکر کو سب سے پہلے میں دیکھنا چاہوں گا، اور مجھے اس محفوظ مقام کے بارے میں بھی سب جاننا ہے۔ تم ٹیم بناؤ، باقی کام ہم کر لیتے ہیں۔ جبل خان راضی تھا یا یہ ایجنٹ کے آرڈر سے؟ اندازہ کرنا مشکل تھا۔ زلطان وہاں کھڑے ہر شخص کو دیکھنے لگا۔ شادان اور حسن ایک ساتھ ہرگز نہیں۔ وہ دونوں آرگیومنٹس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیتے تھے۔ زبروج اور حسن، وہ 2 قدم آگے آیا، ایک نظر زخرف کو دیکھا اور ایک سوال دل سے کیا۔ دل کا جواب وہی تھا جو ہونا تھا۔ وہ کسی کھیل، کسی مصیبت، آفت، کہیں بھی زلطان صفدر زخرف وقار کو اپنے تصور میں بھی خود سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ زلطان صفدر اور زخرف، وہ کہہ کر مزید آگے آیا۔ سید شادان حنزلہ صاحبہ۔ شادان کا جی چاہا تھا اس کا ماتھا چوم لے۔ زندگی میں پہلی بار اس سے دوست ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ ہر کوئی راضی تھا سوائے حنزلہ کے۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی لیکن جبل کو دیکھ کر چپ رہی۔ اب ذرا کچھ ترمیم کر لیتے ہیں، جبل رسانیت سے بولا۔ زبروج، حسن اور عیسیٰ۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ آیا ایک لڑکا مسکراتے ہوئے زبروج اور حسن کے ساتھ آ کر ٹھہر گیا۔ وہ جبل کی کاربن کاپی تھا، اس کا جڑواں بھائی۔ شادان صاحب، حنزلہ اور مرید۔ اس نئے اضافے پہ شادان مٹھی بھیج کر رہ گیا۔ اب باقی 2 لوگ تھے، زلطان اور زخرف۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے اور جبل ان کے سامنے۔ پھر وہ جیسے ہلکا سا مسکرایا ہو، یا شاید زلطان کو لگا تھا۔ آپ دونوں کو میں اپنے ساتھ کا شرف بخشوں گا، اور یہاں تک کون مکمل ہوا۔ ہرگز نہیں، زلطان تیزی سے بولا تھا۔ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بھول رہے ہو زلطان، تم سب یہاں میرے ہوسٹیجز ہو، میں تمہارا نہیں۔ تم صلاح دے سکتے ہو اور میں حکم، جسے تم ٹال نہیں سکتے۔ کچھ تھا اس کے انداز میں کہ سوال اور بحث کی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ ٹریکر ڈیوائس صرف ہمارے پاس ہوگی، لیکن ہم ایک ساتھ نہیں جائیں گے، مختلف راستے، مختلف ٹیمز، اور اگر ہم ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں یا پھر کہیں پکڑ لیے جائیں تب بھی ہم اسی عمارت میں واپس آئیں گے جو ہماری منزل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ محض زلطان صفدر کے صبر کا امتحان لے رہا تھا، ورنہ ان کے نکلتے ہی جبل خان کے یہاں سے نکلنے کی راہیں مسدود ہو جانی تھیں۔ اور بہرام، وہ تھوڑی دیر میں یہاں آتا ہی ہوگا۔ زبروج نے خدشہ ظاہر کیا۔ میں اس کے لیے یہیں رکنے والا ہوں، آپ دونوں مجھے مس کریں گے، لیکن میں آپ کو کچھ وقت بعد ہی جوائن کر سکتا ہوں۔ وہ زخرف اور زلطان سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ پرسکون تھا، مگر دل پہ جو قیامت گزر رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ 5 لوگ یہاں سے نکلنے والے تھے، پورے 4 دن بعد ان کی مصیبتیں ختم ہونے والی تھیں۔ پورے 4 دن بعد وہ بالآخر آزاد ہونے والے تھے، پورے 4 دن بعد۔
وہ 4 دن 4 صدیوں کے برابر تھے۔ وہ ان چہروں کے ساتھ نہیں جا رہے تھے جن کے ساتھ آئے تھے۔ اور دل، کیا وہ 4 دن بعد وہی دل لیے جا رہے تھے؟ جبل خان اپنے 4 سالہ پلان کو خاک ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں جیسے میخیں گڑ رہی تھیں جنہیں وہ آج سے 40 سال بعد تک یاد رکھنے والا تھا، کسی کو بتائے بغیر، چپ چاپ، تنہا۔ تاریخ میں پہلی بار سیاد اپنے اسیر آزاد کر رہا تھا۔ رنج اس پہ لازم تھا۔ 11 جنوری، وقت صبح 5:30 بجے۔ گول چکر دار زینوں سے اترتے ہوئے وہ دھم سے نیچے گرا تھا۔ اس کا زخمی پیر ایک بار پھر خون رسانے لگا تھا۔ اسی زخم پہ زور پڑنے سے اس کے پیر میں درد کی لہر اٹھی تھی اور وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے بری طرح لڑکھڑا کر گرا تھا۔ سد شکر کے فرش لکڑی کا تھا، اسے زیادہ چوٹیں نہ آئیں، مگر پیر سے اٹھتا درد اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی دوڑانے کا باعث بنا تھا۔ زبرج شاہنواز کئی لمحے درد برداشت کرتے ہوئے اسی فرش پہ بیٹھا رہا تھا۔ شادان اور زخرف اس کے ساتھ فرش پہ آ کر بیٹھے تھے۔ حنظلہ اور اس کا ساتھی یوں اتر کر آئے جیسے یہ ان کے روز کا معمول ہو۔ اب ذرا نظر اٹھا کر دیکھو تو زلطان صفدر اپنی پشت پہ حسن سلطان کا توانا وجود لادے نیچے اتر رہا تھا۔ حسن نے اپنے پٹی والے بازو کو بالکل بے حرکت چھوڑ رکھا تھا اور دوسرا بازو اس کے گلے میں ڈال کر جیسے خود کو گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ زلطان لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیے ہوئے تھا، اس کا وزن برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں اس فرش پہ کھڑے ان تمام لوگوں نے ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف ضرور دیکھا تھا۔ زلطان صفدر وہ آدمی تھا جسے اپنے ساتھ ساتھ ان چاروں کا خیال بھی آتا تھا۔ وہ خود غرض اناؤں کا مارا محض لگتا تھا، جنہیں وہ چاہتا تھا ان کے لیے کوششیں ان کے قدموں میں ڈھیر کرتا تھا، انائیں چھوڑ دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تمام لوگ اس فرش پہ اکٹھے تھے۔ جبل خان ان کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، واضح رہے وہ کھڑا تھا۔ ایجنٹ کی غیر موجودگی میں بھی وہ اس کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکا تھا۔ اسکرین پہ کچھ مناظر چل رہے تھے۔ وہ ایک عمارت تھی، بوڑھی بوسیدہ عمارت، ایسی جیسی نیٹ فلکس کی کسی سیریز میں ایسٹیٹکس دکھانے کے لیے لائی جاتی ہو۔ آس پاس لمبے اونچے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ یہ زور گھر کا واحد چرچ ہے، لیکن یہاں مسیح آبادی بے حد کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر، اس لیے یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے۔ جبل بول رہا تھا، باقی سب سن رہے تھے۔ یہ عمارت ہمارا گول ہے، یہاں سے نکل کر ہمیں اس عمارت تک جانا ہے۔ آپ سب جب یہاں اکٹھا ہو جائیں گے تب میں آ جاؤں گا اور آپ کو یہاں سے نکال لوں گا۔ یہاں سے نکال کر میں آپ کو پل کے راستے سے اسکائی ہائی تک چھوڑ کر آ جاؤں گا اور آگے کی منزل آسان ہے۔ زور گھر سے نکلنے کے بعد اب سب آزاد ہوں گے۔ وہ اب ان کی طرف مڑا، ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شکوک و شبہات بھی تھے، یقین بھی تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی راستہ بھٹک جائے یا پھر اس ہدف تک نہ پہنچ سکے تو آپ یہاں آئیں گے۔ اس نے مڑ کر ایک اور عمارت پہ نشاندہی کی۔ وہ ایک پکا 2 منزلہ گھر تھا۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ یہ تو کوئی گھر ہے، ان کے مالکین کا کیا؟ شادان نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ جبل خاموش رہا۔ حنظلہ آگے آئی۔ یہ ہمارا گھر ہے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہماری موریں اپنے گھر آنے والوں پہ کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتی، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ مورے کی بیٹی کچھ اخلاقیات تم بھی اپنی ماں سے سیکھ لو، وہ تڑک کر فرینچ میں بولا۔ کم وقت موقع کی مناسبت سے فوراً زبان بدل لیتا تھا۔ میری بہن سے بلا ضرورت مخاطب مت ہوا کرو، جبل کے 2 ٹوک انداز میں کہنے پہ جہاں حنظلہ نے مسکراہٹ دبائی وہیں شادان کلس کر رہ گیا۔ بہرام پارٹ 2 کو کیسے برداشت کرے گا وہ؟ اس گھر میں پناہ لینے کا ایک اور فائدہ ہے کہ بہرام کبھی بھی اپنے لوگوں کو لے کر اپنے ہی گھر پہ تمہیں ڈھونڈنے نہیں آئے گا، اور یہاں میں تم سب کو بہت اچھے سے کسی محفوظ مقام پر لے کر جا سکتا ہوں۔ حنظلہ، مرید اور میں یہاں کے مقامی لوگ ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم اسے فکس کر لیں، یا پھر اگر کسی وجہ سے ٹریکر 15 منٹ بعد بھی نہ کھل سکا تو کم از کم آپ چرچ تک پہنچ جائیں۔ کیا اب آپ تیار ہیں؟ اس نے شال اتار کر اپنے کندھوں پہ درست کرتے ہوئے پوچھا۔ زخرف کی نگاہ بے اختیار اس دھبے پہ پڑی۔ اسی پل جبل خان کی نگاہ اس کی نگاہوں سے ملی۔ سرمئی آنکھیں، ذرا سا مختلف رنگ، بس ذرا سا فرق، مگر جبل خان کو دنیا کے سارے رنگ اس کی آنکھوں میں ہی نظر آتے تھے۔ اسکرینز کی روشنیاں اس لڑکی کے داہنے رخ پہ پڑ رہی تھیں۔ جبل خان کے لیے وہ مجسم اجالا تھی۔ وہ چند لمحے بے اختیار اسے دیکھتا رہا۔ وہ چلی جاتی، کبھی نہ آنے کے لیے۔ پھر وہ ٹوٹا دل اور اس کے رنج، چند ثانیے وہ اسے تکتا رہا۔ اگلے ہی لمحے اسے نظر پھیرنی پڑی۔ یہ آنکھیں اسے ہار سے بیگانہ کرتی تھیں۔ زلطان صفدر اب اپنے ہر ساتھی کے سامنے رک کر اسے کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے سنتے رہے۔ اس وقت وہاں سے جانے کا سوچتے ہوئے ان کے ذہن میں اپنی زندگی کی کامیابیاں تھیں، وہ جنہیں وہ اچیو کر لینا چاہتے تھے۔ اب اور انتظار نہیں، اب بس دنیا بہت جلد ان کی مٹھی میں سمانے والی تھی۔ اور دل کا کیا؟ ان کے دلوں میں کیا تھا جسے وہ جھٹک رہے تھے، نظریں پھیر رہے تھے؟ یہ طے تھا کہ یہاں سے جاتے وقت ان کے دلوں کی حالت مختلف تھی۔ جبل خان اب کی بورڈ پہ کچھ بٹن دبانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بائیں طرف والی دیوار کھل گئی اور اس کے پار کوئی راستہ سا نظر آیا۔ وہ کوئی سرنگ تھی جس کے اوپری حصے پہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی لائٹس لگی تھیں، شاید یہ راستہ روشن کرنے کے لیے تھیں۔ یہ راستے، یہ پلان جس نے بنائے تھے، وہ یقیناً 2 دماغ لے کر آیا ہوگا۔
زلطان صفدر نے اپنے بیگ سے ایک ٹارچ نکالی، پھر پیچھے مڑ کر زخرف کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف سا تھا، باقی لوگوں کے برعکس۔ کم از کم وہ جبل خان کے ان پلانس پہ اعتبار نہیں کرتی تھی۔ زلطان نے اپنا ہاتھ اس کی اور بڑھایا، وہ اسے تکے گئی۔ چاہے 10 سال، چاہے 10 صدیاں، ان کے درمیان اعتبار کو وقت کبھی گھونا نہیں سکا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے چکی تھی۔ زلطان نے گرفت مضبوط رکھی۔ اگلے ہی پل زلطان نے اس کے ساتھ اس سرنگ کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ٹریکر اس کے پاس نہیں تھا، مگر جبل کی ہدایت تھی اس سرنگ کے پار وہ اس کا انتظار کریں۔ زلطان صفدر کے چہرے سے اس وقت لگتا نہیں تھا کہ وہ اس کا کوئی بھی حکم ماننے والا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے مستحکم قدم دھرتا آگے جا رہا تھا۔ اس کے ایک ایک قدم کی آواز جیسے میلوں تک جاتی تھی۔ وہ سرنگ زیادہ تنگ نہیں تھی، مگر زلطان کو جھک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ کئی بار وہ گردن گھما کر پیچھے بھی دیکھ لیتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے دور جا رہا تھا۔ بچپن میں کھیلے کسی کھیل کے علاوہ وہ یوں جھک کر نہیں چلا تھا۔ اس کا مٹی مٹی لباس اس پہ ہنس رہا ہو، جیسے وہ جو نفیس اور برانڈڈ لباس پہنتا تھا، آج اسے اپنے لباس کا اصل رنگ تک معدوم ہوتا محسوس ہوا۔ حالات بعض دفعہ انسان کے نخرے نہیں اٹھاتے۔ زخرف کے پیر بری طرح رپٹ رہے تھے۔ وہ اونچی ہیل اور 2 کروڑ کے جوتے اس مٹی پہ چلنے کے معاملے میں صفر تھے۔ آخری دفعہ وہ اس طرح کے کسی کچے راستے پہ کب چلی تھی، یہ واقعی اسے یاد نہ آیا۔ کتنا چلنا پڑے گا، میرے پیر دکھ گئے۔ زلطان جانے کیوں اس کے شکوے پہ مسکرایا تھا۔ کتنا عرصہ بعد وہ اس سے کوئی تکلیف کہہ رہی تھی۔ ابھی تو راستہ ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوا زی۔ زخرف نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ وہ ہیل کے چٹکنے سے بری طرح ٹھوکر کھا کر گرنے ہی والی تھی کہ زلطان نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کے کندھے سے ٹکرائی۔ سلو موشن میں گلے کا ہار صرف ہالی ووڈ کی فلم میں بنا جاتا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ آرام سے چلو یار۔ وہ بے اختیار پریشان سا ہوا۔ زرد بتیوں کی روشنی میں وہ زخرف کے چہرے پہ تکلیف کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ اس نے زخرف کو کندھوں سے تھام کر نیچے بٹھایا اور خود بھی اس کے پاس اکڑوں بیٹھ گیا۔ اس کے پیر میں درد ہونے لگا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کے پیر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زخرف نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ زلطان نے اس کی سبز ہیلز اتاری۔ وہ چپ رہی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، لیکن ایک لمبے عرصے بعد ہوا تھا۔ پھر اس نے زخرف کا پیر اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں پتا ہے میں یہاں سے نکلنے کے بعد کیا کروں گا؟ وہ انگوٹھے کے زور سے اس کے پیر پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ زور دے رہا تھا۔ شاید وہ جاننا چاہتا تھا درد کہاں ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پیروں میں گر کر معافیا مانگو گے؟ وہ غیر سنجیدہ تھی۔ اسی پل اس کے لبوں سے ہلکی سی کراہ خارج ہوئی۔ درد اس کی پنڈلی سے ذرا اوپر اٹھا تھا۔ میں ڈھیر ساری کافی پیوں گا، دن میں 3 سوٹ بدلوں گا، نئے نئے جوتے خواہ گھر میں پہن کر گھوموں گا، اپنی سب گھڑیاں استعمال کروں گا۔ اس نے زخرف کے پیر کو اچانک سے ایک جھٹکا دیا۔ وہ پوری قوت سے چیخ پڑی تھی۔ اپنے سارے کف لنک سے استعمال کروں گا، اور تم بہت ذلیل آدمی ہو زلطان، وہ اپنے پیر کو سہلاتے ہوئے بولی۔ زلطان ہنس پڑا، کہنا جاری رکھا، میں اپنے سارے پرفیومز ایک دن میں استعمال کروں گا اور اپنے سارے پیسے کلبنگ اور لڑکیوں پہ لٹاؤں گا۔ وہ اب اپنے مٹیالے جوگرز کے تسمے کھول رہا تھا۔ شرم نہیں آئے گی؟ آئے گی تو اسے بھی رشوت دے کر واپس بھیج دوں گا۔ اس نے دونوں جوتے اتار کر زخرف کے آگے رکھے۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ کبھی وہ یوں ہی حق سے اس کے دیے جوتے پہن لیا کرتی تھی، مگر اس کبھی کو گزرے کئی سال ہو چکے تھے۔ وہ زلطان کے التفات کی عادی نہیں رہی تھی۔ وہ دوبارہ اس کی زندگی میں آ کر اس کی عادتیں بگاڑ رہا تھا۔ تم بہت ہاں میں بہت ذلیل خناس گھٹیا آدمی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا، لیکن تمہارے ہونے والے شوہر سے 1000 درجے اچھا ہوں۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ زخرف نے بلاہر جوگرز پیروں میں ڈالنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ نظریں دانستہ چرائیں۔ اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں، اور ایک اور بات، میں کوئی فلموں کی دکھیاری عورت نہیں ہوں۔ وہ بہت اچھا آدمی ہے، کم گو، انڈرسٹینڈنگ اور ہینڈسم۔ وہ جوتے پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ زلطان اب بھی نیچے بیٹھا اس کے تسمے باندھ رہا تھا۔ زخرف کی بات پہ اس نے کوئی تبصرہ نہیں دیا تھا۔ پھر اس کی ہیلز ہاتھوں میں اٹھا لیں۔ انہیں پھینک دو، اب یہ کسی کام کی نہیں رہیں۔ گھر جا کر ایک بار ان کو اچھے سے دھو لینا، واپس پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ زخرف مسکرائی تھی۔ تم اتنے سگڑ کب سے ہو گئے؟ میں تو شروع سے تھا، تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس کے پیروں میں چھوٹے موٹے پتھر، کنکریاں اور گڈھے چپ رہے تھے، مگر وہ شکایت کیے بغیر چل رہا تھا۔ یہ بتاؤ تم یہاں سے نکل کر کیا کرو گی؟ دوبارہ کسی سے ملنے کے لیے ہائی ہیلز پہن کر نہیں جاؤں گی۔ اس کے برجستگی سے کہنے پہ زلطان ہنس پڑا تھا۔ کچھ کہا کچھ نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے زلطان، جبل خان نے ہمیں یوں ہی جانے دیا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے۔ زلطان صفدر کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ اسے جبل خان سے ہوئی آخری ملاقات یاد آئی تھی۔ وہ ملاقات جس میں صرف 2 لوگ تھے، صرف 2۔ بتاؤ نا زلطان، کیا جبل نے ہمیں بس جانے دیا؟ کیا وہ واقعی ہمارے پیچھے اکیلا بہرام کو بھگتائے گا؟ وہ خاموشی سے چلتا رہا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ جبل خان کے پاس ایک پورا پلان ہے، اور زلطان صفدر اس پلان کی نوک پلک سوار کر اپنے خاندان کے لیے خود کو قربان کر آیا تھا۔ بعض دفعہ وہ نہ بول کر اچھا ہی کرتا تھا۔
مجھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے، لیکن مجھے کسی نتیجے پہ پہنچنے دو۔ وہ بے حد سنجیدگی سے محض اتنا ہی بولا۔ زخرف خاموش ہو گئی تھی۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں آگے چلتے گئے۔ کئی میل دور تک پھیلی سرنگ کے آخری سرے پہ پہنچ گئے کہ ان کی گردن اور پیر بری طرح دکھ رہے تھے، مگر بالآخر وہ ایک اختتام اور ابتدا تھی۔ زلطان کے پیروں میں مٹی کی جگہ برف تھی۔ سرنگ کی گرماہٹ ختم ہو چکی تھی۔ اب زور گھڑ کی جما دینے والی سردی تھی۔ اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ اب اپنے بقا کی جنگ تھی اور اسے اپنے زور بازو پہ لڑا جانا تھا۔ 11 جنوری، وقت 5:30 بجے۔ فلیش بیکس کی صورت کہانی میں کچھ پردے گراؤ۔ جس وقت زلطان صفدر زخرف کا ہاتھ تامے سرنگ کے اندر داخل ہوا تھا، وقت کی سوئی واپس اسی جگہ لاؤ تو کہانی کے چند اور کردار بھی اس عقوبت خانے سے رہائی کے منتظر تھے۔ حسن سلطان اپنی جگہ سے آگے آ کر اس سرنگ کو دیکھ رہا تھا جہاں سلطان اور زخرف گئے تھے۔ چند پین کلرز کی وجہ سے اس کے بازو کا درد اڑن چھو ہوا تھا۔ اچھے خاصے کھانے اور انرجی ڈرنکس کی وجہ سے اب وہ ایک بار پھر فارم میں تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ سرنگ کے عین بیچوں بیچ ایک لوہے کا دروازہ حائل ہو گیا۔ وہ بوکھلا کر دور ہٹا تھا۔ اس کے ساتھ باقی سب بھی حیران تھے اور اس حرکت کا بادشاہ جبل خان تھا۔ وہ اب بھی کی بورڈ پہ بٹن دبا رہا تھا اور مکمل سنجیدگی سے ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہا تھا جہاں اب ایک دوسرے دروازے کی تصویر آ رہی تھی۔ جبل اس دروازے کو ان لاک کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ ہو گیا تھا۔ سرنگ کی لمبی دیوار میں دائیں بائیں 2 دروازے کھل گئے تھے۔ جبل سیدھا گیا تھا اور باقی دروازے شمال اور جنوب کی طرف کھلتے تھے۔ زبرود جیسے بے یقینی سے آگے آیا، مسمرائزڈ سا۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ وہ متعجب سا لگتا تھا۔ اٹس امیزنگ۔ بے اختیار اس کے لبوں سے ستائش نکلی۔ شادان نے اس کی پشت پہ لات ماری۔ دشمن کا علاقہ ہے، اس کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعریف میں دوستی اور دشمنی کیسی؟ میں تو بس جبل کا ٹیلنٹ دیکھ رہا ہوں۔ وہ اب تک ان دروازوں کو دیکھنے میں محو تھا۔ یہ میرا نہیں، ایجنٹ کا ٹیلنٹ ہے، جبل سپاٹ انداز میں بولا۔ وہ ہو یا نہ ہو، جبل خان اس کے کریڈٹس نہیں لیتا تھا۔ وہ عظیم ہے، اس کا دماغ عظیم ہے۔ جب وہ مر جائے تو اس کا دماغ ڈونیٹ کر دینا، لوگوں کو اس کی عظمت سے کچھ فائدے ملنے چاہیے۔ حسن نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ جبل خان اس مشورے سے زیادہ خوش نہیں تھا۔ حسن کو یہ اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا یار، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ بھائی سمجھ کر مشورہ دیا ہے، لینا ہے لو ورنہ چھوڑ دو۔ بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ جبل آگے آیا اور اس نے بغیر کچھ کہے اس کی گردن سے پکڑ کر اسے ایک دروازے کے اندر کر دیا۔ وہ اندر سے چیخ رہا تھا۔ جبل کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کی آواز مزید سنتے رہنا ایک عذاب جیسا تھا۔ میں یہاں صرف ایک گڈ بائی کے لیے کھڑا تھا، جاہل انسان۔ یہ میرے باپ کے سکھائے ہوئے آداب ہیں، ورنہ میں کوئی مرتا نہیں ہوں تم پہ۔ اس کی آواز گونج رہی تھی جب زبروج لنگڑاتا وہ اسی دروازے سے اندر آیا۔ حسن جیسے اندر تک جل کر خاکستر ہو کر رہ گیا تھا۔ ماشاء اللہ سے کیسی ٹیم بنائی ہے۔ یہ لنگڑا ہے، میرا بازو کام نہیں کر رہا، ہر 2 منٹ بعد مجھ پہ غشی تاری ہوتی ہے۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ اندر آتے عیسیٰ کو دیکھا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اندر آیا تھا۔ لو جی، گونگے کی کمی تھی، وہ بھی آ گیا۔ ہاں بھائی، گونگے جانے کو کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی۔ وہ سلگ ہی تو اٹھا تھا، اسی پل دروازہ بند ہو گیا۔ اب جو تھا وہ سامنے تھا، راستہ یا پھر موت یا ایک اور عقوبت خانہ۔ حسن نے 2 سے 3 بار گہری سانسیں لی، غصہ کنٹرول کیا اور اب وہ آگے چل رہا تھا۔ زبرج سنبھل کر قدم اٹھا رہا تھا۔ عیسیٰ ایسے چل رہا تھا جیسے وہ یہاں روز آتا جاتا رہا ہو، اور حسن سلطان یوں چل رہا تھا جیسے معراج صاحب نے یہ سرنگ اس کی جاگیر میں دے رکھی ہو۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مڑ کر اپنے ساتھ چلتے عیسیٰ کو دیکھا۔ اس کی سیاہ گول آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایک نیا شکار۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے کندھے پہ بازو پھیلایا، یوں جیسے ان دونوں کے درمیان گہرے مراسم رہے ہوں۔ ہاں تو یہ بتاؤ عیسیٰ، تم بچپن سے ہی ایسے تھے یا پھر جوانی میں کچھ ایسا ہوا جس نے تم سے بولنے کی سکت چھین لی؟ اگر کسی لڑکی وغیرہ کا چکر ہے تو مجھے بتاؤ، میں غور سے سنوں گا۔ اس نے بازو عیسیٰ کے گرد اچھے سے کسا۔ اچھا بتاؤ، کیوں چھوڑا اس نے؟ پیسے کا چکر تھا؟ عیسیٰ نے جواب دیا تھا، لیکن اپنے انداز میں۔ اس نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر حسن کی پسلیوں سے ٹکرائی۔ وہ تھم گیا، بالکل ٹھہر گیا، دھیرے سے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹایا اور فاصلہ بنا لیا۔ چہرے پہ معذرتی تاثر تھا۔ اسپیس چاہیے تو صاف صاف بولو، اوفینسو کیوں ہو رہے ہو؟ وہ کھسک کر ایک طرف ہو گیا، باقی کا سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ زبرج بے حد چوکنا سا ہر اور دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ حسن سے کچھ کہتا بھی تھا، جس کا حسن سنجیدگی سے جواب دیتا تھا۔ عیسیٰ البتہ ان دونوں سے لا تعلق تھا۔ تقریباً 20 منٹ چلتے رہنے کے بعد انہیں ملگجی سی روشنی کا سرا نظر آیا تھا۔ آسمان سے گرتی برف نے جیسے سارے میں اجالے کو ڈھک رکھا تھا۔ سرنگ جہاں ختم ہوئی تھی وہاں ایک بار پھر گول زینے تھے۔ زبرج نے مدد کرنے کی نیت سے حسن سلطان کو دیکھا، مگر اس وقت وہ کوئی اور ہی حسن تھا۔ وہ زبرج سے مدد نہیں مانگ سکتا تھا۔ کیوں؟
ہزار وجوہات تھیں۔ وہ اسے گولیاں لگنے کے بعد ہسپتال نہیں آیا تھا۔ اس نے حسن کی طرف سے ایک جاب آفر کو انا کا مسئلہ بنایا تھا۔ اس نے حسن کے گھر میں ہونے والے کئی فنکشنز بلا وجہ مس کیے تھے۔ اس نے وکلا کی ایک محفل میں بیٹھ کر حسن سلطان کی کامیابیوں کو اس کے باپ کے نام سے جوڑا تھا۔ اس نے کئی بار مختلف گیدرنگز میں اس کے بجائے کسی اور کے ساتھ وقت گزارا تھا، اور ان تمام باتوں پہ ایک دفعہ بھی معذرت نہیں کی گئی تھی۔ 1000 شکوے تھے اور 1000 شکایات، شاید ایسے کئی ہزار شکوے زبروج کے پاس بھی تھے، مگر وہ پھر بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا۔ حسن نے نفی میں سر ہلایا اور ہاتھ سے گرل کو تھامے زینے چڑھنے لگا۔ اسے شکایات نہیں پسند تھیں، وہ بس اپنی ناراضگی کا تاثر چھوڑ دیتا تھا اور فاصلہ پیدا کر لیتا تھا۔ اس نے آج بھی وہی کیا۔ زبروج لفظوں کے معاملے میں پھیکا تھا، وہ درست الفاظ پیش نہیں کر سکا۔ کیا زلطان صفدر نے کوئی انتہائی بھونڈی ٹیمز نہیں بنا دی تھیں؟ وہ 3 مرد سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے تو وہ کوئی بیٹھک نما جگہ تھی۔ حسن کو اب اندازہ ہوا کہ وہ زیر زمین راستوں پہ چل رہے تھے، اور اب جس جگہ وہ تھے وہ زمین کے اوپر بنی کوئی عمارت تھی، لیکن خالی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور گمبھیر خاموشی اس بات کی علامت کی تھی کہ یہ جگہ آبادی سے دور تھی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اگر اس کا مالک آ گیا تو؟ حسن نے بے ساختہ سوال کیا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، فکر مت کرو، اندر جاؤ اور جا کر کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو، مقامی لباس پہن لو تاکہ آگے آسانی رہے۔ عیسیٰ پہلی بار کچھ بولا تھا۔ زبروج اور حسن چپ چاپ اس کمرے میں رکھی واحد الماری کی اور بڑھ گئے تھے۔ زبروج نے الماری کھولی تو وہاں کئی مردانہ شلوار قمیض سلیقے سے طے کر کے رکھے گئے تھے، ساتھ سویٹر اور شالیں بھی تھیں۔ شاید عیسیٰ یہاں زیادہ وقت گزارتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک سیاہ رنگ کی شلوار قمیض نکالی۔ اتفاق یا پھر دانستہ اس نے حسن کے لیے بھی ہم رنگ کپڑے نکالے اور اس کی طرف بڑھائے، جنہیں اس نے نہیں لیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے لیے کچھ اور نکالنے لگا، جب زبروج نے سنجیدگی سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی بس کرنے کا اشارہ۔ جو نکالا ہے چپ چاپ پہن لو، ایک بازو ویسے ہی کام نہیں کر رہا، دوسرا میں توڑوں گا۔ اپنے کام سے کام رکھو، میں جو چاہوں کروں، تم زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ تم موقع دو، کر کے دکھاتا ہوں، وہ اسی ڈھٹائی سے بولا۔ حسن سلگ کر رہ گیا۔ بارات نہیں ہے تمہاری جو دیا ہے چپ چاپ پہن لوں، سختی سے کہتے اسے الماری کے پٹ بند کیے۔ عیسیٰ یوں ہی ڈھیٹ بنا ان کے آگے کھڑا رہا تو بلاخر انہیں ہی کہنا پڑا، اب اگر تم باہر تشریف لے جاؤ تو ہم کپڑے بدل لیں؟ زبروج تنک کر بولا۔ وہ پتھر کی دیوار بس رخ موڑ گیا تھا، باہر اب بھی نہیں گیا۔ کبھی کبھی حسن کو لگتا تھا جبل خان کی ماں نے ایسے بیٹے پیدا کرتے وقت ان کو ڈھیٹ بنانے کے لیے کوئی الگ ہی دوائی کھائی ہوگی، بس ایک بار انہیں بھی وہ ترکیب مل جائے۔ تھوڑی دیر بعد زبروج کپڑے تبدیل کر چکا تھا اور حسن سے اب تک اس کی شرٹ بھی نہیں اتاری گئی تھی۔ مدد نہیں مانگے گا وہ، ہاں بس بات ختم۔ زبروج نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ حسن نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ زبروج برا مانے بغیر اس کی شرٹ دھیرے سے اتار رہا تھا۔ حسن نے اپنی سختی سے اسے خود سے دور ہٹایا۔ زبروج ٹس سے مس نہ ہوا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ تم اور میں حسن، ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے کیا بھرم رکھنے ہیں؟ ہم نے ایک دوسرے کے کپڑے بغیر دھوئے پہنے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کی اترن پہنی ہے، ایک دوسرے کے سامنے کپڑے تبدیل کیے ہیں اور ایک دوسرے کے پہنے ہوئے کپڑے اتروا کر پہن کر پارٹیز اٹینڈ کرنے گئے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے بدبودار جرابے پہنے ہیں، ایک دوسرے کا جھوٹا کھایا ہے، ایک دوسرے کے گیلے تولیے استعمال کیے ہیں۔ تم نے کیے ہوں گے، ورنہ میں ہمیشہ سے ایک نفیس انسان تھا۔ حسن کو میلے کپڑوں سے اعتراض تھا۔ زبروج ہلکا سا مسکرایا، کہا کچھ نہیں۔ وہ کمرے کی کھڑکی پہ رکھی واحد چھوٹی کینچی لے آیا تھا اور اب اسے حسن کی شرٹ کے بازو کو کاٹ رہا تھا۔ حسن خاموش رہا، وہ مزاحمت چھوڑ چکا تھا۔ زبروج نے اس کے سینے پہ لگے زخم دیکھے۔ یہ وہ نیل تھے جن کی شکایت وہ اتنے دنوں سے نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی تکلیف کہتا کیوں نہیں تھا؟ تھوڑی دیر بعد زبروج اس کے کپڑے تبدیل کروا چکا تھا، ساتھ اسے سویٹر اور شال اچھے سے اڑا دیے، اسے جرابیں ڈبل کر کے پہنائے اور اس کے جوتے اتار کر دوبارہ درست طریقے سے پہنائے، سر پہ اونی ٹوپیاں رکھے۔ اب وہ دونوں مقامی لوگوں جیسے لگتے تھے، بس زخموں کی ذرا سی فنیشنگ ہو جاتی تو خیر۔ وہ اس بیٹھک سے باہر آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹے سے ایک کمرے کے مکان میں تھے۔ یہ عیسیٰ کے رہنے کی جگہ تھی، باغ کے عین بیچوں بیچ۔ یہاں بیٹھ کر وہ باغ کی حفاظت بھی کیا کرتا تھا اور پڑھتا بھی تھا۔ اب نہیں، بہت پہلے، اب اس کے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اس کا ایک کزن اب یہاں رہتا تھا۔ یہ تمام باتیں عیسیٰ نے خود ہی بتا دی تھیں۔ اب وہ باغ کے درمیان راستے بناتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن سردی کا زور بڑھتا چلا جا رہا تھا، برف باری اب بھی ہو رہی تھی، مگر وہ جہنم کہیں بہت دور، بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ کچھ وقت بعد ان کے خوف زائل ہو رہے تھے، عقوبت خانہ اب دوبارہ ان کا مقدر نہیں بنے گا۔ کیا واقعی؟ 11 جنوری۔ تیسری اور آخری طرف حنزلہ اور شادان تھے، ان کے ساتھ تیسرا مرید تھا۔ حنزلہ نے ہاتھ میں ریوالور تھام رکھی تھی، آنکھیں اور بدن پوری طرح چوکنا تھا۔ شادان اس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے انتہائی بے سکون تھا، اسے تنگ جگہوں سے مسئلہ تھا، اسے سانس ٹھیک سے نہیں آتا تھا، وہ بس جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔
یہ راستہ کتنا لمبا ہوگا؟ چند قدم چلتے ہی وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ تمہارے بیگ میں انہیلر موجود ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہے تو استعمال کر لو، مرید نے مشورہ دیا۔ میں دمے کا مریض نہیں ہوں، وہ برا مان گیا۔ اور میں جبل خان نہیں، راستے کب ختم ہوں گے مجھے نہیں پتا، دماغ چاٹنا بند کرو، وہ اکتاہٹ سے بولا۔ شادان جبڑے بھیج کر رہ گیا تھا۔ وہ لوگ اگلے چند منٹ بالکل خاموشی سے چلتے رہے۔ شادان کا چہرہ نامحسوس انداز میں سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے نارمل رہنے کی کوشش کی، سینے پہ ہاتھ پھیر کر سانس لینے کی کوشش کی، لیکن یہ مشکل امر تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے حنزلہ کو مخاطب کیا۔ تم نے ان 3 سالوں میں مجھے مس نہیں کیا ہانی؟ وہ فرینچ بول رہا تھا۔ ہانی مڑی نہیں، چلتی رہی۔ کئی منٹ وہ خاموش رہی، پھر اس کی آواز سنائی دی۔ میرے پاس تمہیں مس کرنے کا وقت نہیں تھا شادان، میرے پاس وہ کوزی سا آفس نہیں تھا جس سے چھٹی کے بعد تمہیں یاد کرتی، میرے پاس کافی کے مگز نہیں آتے رہے جنہیں پیتے ہوئے تمہارے بارے میں سوچتی رہوں۔ میں ملک سے باہر ٹور پہ نہیں جاتی تھی جہاں کسی اعلیٰ کیفے میں بیٹھ کر تمہاری یاد ستاتی۔ میرے پاس شام کا وہ سہانا پل نہیں تھا جب میں تمہاری باتیں دہراتی، لمبی وضاحتیں، باتیں گھمانا، یہ اس کا وتیرہ نہیں تھا، مگر وہ گھبرا رہی تھی۔ بعض دفعہ یادیں بھی میچور ہو جاتی ہیں، بے وقت بتدریج نہیں آتی۔ میں نے تو سنا تھا یادیں بہت ڈھیٹ ہوتی ہیں، نافرمان اولاد کے جیسی، دلاسے میں نہیں آتی، وقت بے وقت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ آنسو، ملال، رنج، کسی جذبے کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، انہیں آنا ہوتا ہے اور آ کر رہتی ہیں۔ حنزلہ لب بھیج گئی۔ مرید ان الفاظ کو نہیں سمجھ رہا تھا اور حنزلہ سے پوچھنے کی ضرورت اس میں تھی نہیں۔ میں نے تمہیں مس کیا 3 سال، پورے 3 سال، وہ بہت دیر بعد دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ حنزلہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ میں نے کئی بار خود کو کوسا کہ کاش میں تم سے اپنے دل کی بات کہہ دیتا تو شاید تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہ جاتی، یا شاید میں تمہیں خود پہ اعتبار نہیں دلا سکا۔ تم نے اور تمہارے خیال نے 3 سال مجھے اذیت میں مبتلا رکھا ہے۔ حنزلہ رک گئی۔ ان دونوں کی نظریں ملیں۔ زرد بتیوں میں اسمرتی اڑاتی سرنگ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ 3 سال پہلے شادان اس کی آنکھوں میں آتے تاثر کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ آج 3 سال بعد حنزلہ اجلال کی آنکھوں میں سید شادان کا عکس تھا۔ اور یقیناً تم نے ان 3 سالوں میں مجھ سے بدلہ لینے کے کئی طریقے ڈھونڈے ہوں گے، مجھ سے نفرت کی ہوگی، مجھے ڈھونڈ کر مار دینے کا خیال آیا ہوگا، اور ہر خیال اس خیال پہ بھاری تھا کہ کیا میں تمہیں دوبارہ دیکھ سکوں گا۔ اس کے آنچ دیتے الفاظ، حنزلہ کو لگا تھا وہ موم بن جائے گی۔ شادان آگے آیا، براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سحرزدہ ہونے لگی۔ پہلے مجھے شوق لگا تھا، پھر غصہ، پھر نفرت، پھر میں تم سے انتقام لینے کے بارے میں سوچتا رہا۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا، اور 1 سال بعد میں نفرت، غصہ، انتقام، ہر جذبہ بھول گیا۔ کچھ یاد تھا تو تمہارے ساتھ گزرا ہوا وقت، یہ سوال کہ کیا میں تمہیں دوبارہ دیکھ سکوں گا، یہ مجھے روز مارتا تھا، اور یہی خیال مجھے زندہ رکھے ہوئے تھا۔ میرے لیے 3 سال بہت مشکل تھے۔ وہ 2 قدم مزید آگے آیا۔ حنزلہ گنگ سی اسے تک رہی تھی۔ مرید ایک اضافی کردار ہو گیا۔ میں اوور ایکسپریسو ہوں، میں زیادہ بولتا ہوں، میں جذباتی ہوں اور شاید انتقامی بھی، لیکن یقین کرو ہانی، ایک بار بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر میں تم سے ملا تو میں تمہیں کوئی نقصان دوں گا۔ ہر بار میں یہاں آ کر اٹک جاتا تھا کہ آخر تم نے مجھ سے پیچھا کیوں چھڑوایا، تم وہاں سے کیوں بھاگی؟ میں نے 3 سال اس سوال کے جواب کا انتظار کیا ہے۔ یعنی تم نے 3 سال اپنے مقصد کے لیے میرا انتظار کیا ہے؟ وہ تلخ ہوئی، اپنی خفت چھپانے کو۔ وہ جان گئے تھے کہ وہ بھاگی ہے، یعنی سید شادان اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ میرے لیے ہر تعلق سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ اگلا انسان میرے متعلق کیا سوچتا ہے۔ میں صرف محبت کے سہارے رہنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں 3 سال یہ سوچتا رہا کہ کیا میں اتنا بے اعتبار آدمی تھا کہ تم یوں مجھے بتائے بغیر چلی گئیں؟ حنزلہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایک لمبا عرصہ وہ سید شادان کے خیال کو تھپک تھپک کر سلاتی رہی تھی۔ آج وہ سالم اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ اس سے منہ کیسے موڑ لے؟ ہر تکلیف، ہر دکھ اس دکھ سے بڑا تھا کہ کیا تم مجھے ناقابل اعتبار سمجھتی تھیں؟ کیا میں نے کبھی تم سے کچھ ایسا کہا جس سے میں تمہیں کوئی ڈیسپریٹ آدمی لگا تھا؟ میں نے کبھی تم سے یہ تک نہیں کہا تھا کہ اگر تم ہو تو سب ہے، تم نہیں تو شاید بہت کچھ ہو، مگر سب نہیں ہوگا۔ نفرت، انتقام، غصہ، سب ختم ہونے میں صرف چند ماہ لگے تھے، اور یہ پہلی سلجھانے میں 3 سال کہ تم نے مجھے کیوں چھوڑا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ ادا کیا۔ حنزلہ نے آنکھوں میں امڑتی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ اس کا دل یکدم جیسے جلنے لگا تھا، زہر جیسے الفاظ اسے سبز کرنے لگے تھے۔ کیونکہ تم دشمن کے بیٹے ہو، 3 سال بعد اس نے کہہ دیا تھا بالآخر، بے اختیار۔ مجھے جس دن تمہارے باپ کے متعلق پتہ چلا اس روز سب ختم ہو گیا تھا۔ شاید ان ڈھیر ساری ملاقاتوں میں کسی ایک ملاقات میں مجھے تم بے حد اچھے لگے ہو، اتنے کہ میں سوچنے لگوں اگر شادان نہیں تو بہت کچھ ہے، مگر سب کچھ نہیں۔ ہاں، شاید کئی بار میں نے ایسا سوچا ہو۔ یہ اعتراف محبت تھا، اسے شادان کے دل پہ لگنا چاہیے تھا، مگر یہ اس کے منہ پہ تھپڑ کی طرح لگ رہا تھا، جانے کیوں۔
لیکن جس دن مجھے تمہارے باپ کے متعلق پتہ چلا اس دن سب ختم ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں حنزلہ بن کر نہیں، زور گھر کی بیٹی بن کر سوچنے لگی تھی، میرے باپ کے گناہوں کی سزا مجھے کیوں ملی؟ تمہیں واقعی لگتا ہے یہاں گنہگار صرف تمہارا باپ ہے؟ اس روز اس کیفے میں بیٹھے ہوئے میں نے اپنے ایک اکاؤنٹ سے تمہیں زور گھر کے حالات کی ایک تفصیلی رپورٹ ای میل کی تھی۔ تمہارے کسی جونیئر نے تم سے اس بارے میں بات کرنے کو کہا تھا۔ تم نے کیا کیا شادان؟ شادان کی رنگت لمحے کے 1000ویں حصے میں تاریک پڑی تھی۔ تم بک گئے، تم نے اسکائی ہائی کے مالکین سے پیسے لیے اور تم نے ہم پہ جھوٹ بولے۔ تم نے شادان، تم نے لائیو ٹی وی پہ چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ بولے۔ 18 سال بعد ہمارے کیس کی سنوائی ہوئی تھی اور تم نے اسکائی ہائی کے معاملے میں جھوٹ بول کر تمام ثبوت ہمارے خلاف کر کے تم نے ہمیں پوائنٹ 0 پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ شادان بے حس و حرکت تھا۔ اس کے سیاہ اعمال یہاں اس موڑ پہ اس کی زندگی اندھیری کریں گے، اسے واقعی اندازہ نہیں تھا۔ بات صرف زور گھڑ کی نہیں تھی، تم نے میری آنکھوں کے آگے ایسے کئی زور گھڑ ملیاں میٹ کر دیے تھے۔ تم کرپٹ اور جھوٹے تھے۔ وہ نہیں بولتے تھے جو سچ تھا، تم وہ بولتے تھے جس کے بدلے تمہارا باس تمہارے اکاؤنٹس بھرتا تھا۔ تم نے میری آنکھوں کے آگے نوین قتل کیس کے ملزم کا نام ٹپ ملنے پہ چند پیسوں کی خاطر وہ تمام تفصیل مجرم کا نام اپنے فولڈر سے ڈیلیٹ کیا تھا۔ تم لوگوں کی عزت، جان مال کی قبر پہ اپنا محل تعمیر کرنے نکلے تھے۔ تم اپنے باپ سے بڑے گد تھے۔ وہ زندہ رہا اور سانس جیسے اس کا جسم کا ساتھ چھوڑ چھوڑ کر جاتی رہی۔ میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا کیونکہ میں تمہاری عزت نہیں کرتی تھی۔ حنزلہ احمد زئی میں 1000 خامیاں ہوں گی، مگر میں جس آدمی کے ساتھ رہوں گی وہ کم از کم تمہاری طرح بزدل نہیں ہوگا۔ اس کا تنفس پھول گیا تھا، چہرہ سرخ۔ شادان کے منہ پہ جیسے کسی نے چونا پھیر دیا ہو۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کئی لمحے ساکت جامد اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ اس نے اگلا قدم تب اٹھایا تھا جب مرید نے اس کی گردن پہ بندوق کا دستہ مارا۔ وہ آگے چلنے لگا، مگر ایک بار بھی اس نے حنزلہ کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ جو آئینہ وہ اسے دکھا چکی تھی سید شادان کو اس میں اپنا چہرہ بے حد مکروہ نظر آیا تھا۔ قریباً 15 منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ زینوں سے چڑھ کر اوپر چلے آئے تھے۔ وہ کسی ڈھابے کا کچن تھا۔ وہ دونوں جو ہی اوپر آئے زمین کی سطح پہ قدم جمایا، وہاں موجود دونوں لوگ انہیں دیکھنے لگے تھے۔ صبح صادق کا سمے تھا۔ چولہے جلنے لگ پڑے تھے۔ ایک آدمی آٹا گوندھ رہا تھا اور دوسرا دیگچے میں چڑھائے گوشت میں چمچ ہلا رہا تھا۔ ایک طرف چائے ابل رہی تھی اور ایک طرف سبزیاں کٹی رکھی تھیں۔ انہوں نے شادان کو بس ایک نظر دیکھا تھا اور رخ پھیر لیا۔ آج تک کسی انسان نے سید شادان شاہ کو دیکھ کر یوں کراہیت نہیں دکھائی تھی، کسی نے اسے دیکھ کر یوں آنکھوں میں بیزاری نہیں بھر لی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیسی دنیا تھی؟ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ زور گھر سے واپس چلا جاتا تب بھی ان نظروں کو نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ کراہیت، یہ نفرت اس کے دل میں کھپ گئے تھے۔ اس نے کئی لمحے وہاں کھڑے ہو کر ان تمام لوگوں کی طرف سے ایک دوسری نظر کا انتظار کیا، مگر کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ تم کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو، پھر ہم آگے چلیں گے۔ مرید کے کہنے پہ اس نے محض سر ہلایا۔ وہ اسے کچن سے باہر ایک طرف لے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شادان باہر آیا تو اس نے سیاہ رنگ کی قمیض شلوار کے ساتھ سفید رنگ کا سویٹر اور سفید ہی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اتنے دن بعد اپنے جسم پہ صاف ستھرے کپڑے دیکھ اسے ایک الگ ہی طمانینت محسوس ہوئی تھی۔ دھلا دھلایا چہرہ، آنکھ کے قریب زخم، پھٹے ہوئے ہونٹ اور ماتھے پہ بینڈیج۔ اس کا حلیہ 2 مختلف طریقوں سے بدلا ہوا تھا۔ حنزلہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اچھا بھی لگتا تھا اور برا بھی، دوست بھی تھا اور دشمن بھی۔ کیا کرے وہ اس کا؟ گہری سانس بھرتے اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ ڈھابے سے نکل کر وہ اب ایک لمبے سفر پہ نکل چکے تھے جہاں کئی چیزیں ان کی منتظر تھیں۔ سر فہرست ان میں کیا کیا تھا؟ اندازے لگاؤ۔ 11 جنوری، وقت صبح 6 بجے۔ قید خانے کی راہداریوں میں بہرام اور اس کے ساتھی حرامہ خرامہ قدم اٹھا رہے تھے۔ سفید رنگ کے مقامی لباس میں وہ دونوں ہاتھوں میں ریوالور لیے وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ سید میں دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں لوگ تھے۔ آج اس کے ذہن میں بہت کچھ تھا۔ کئی فلیش بیکس ایک ادھوری فلم کی طرح اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ انہیں جھٹک نہیں سکا، آج نہیں۔ اگر بے وقوفوں کی کوئی ریاست ہوتی تو بہرام خان اس کا بادشاہ ہوتا۔ وہ کوئی 10 سال کا بچہ تھا جب پہلی بار اسے اپنے ہی باغ سے کسی سوٹ والے صاحب نے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا۔ پھولے گال اور سرخ سفید چہرے والا بہرام سیدھا اپنے باپ کے پاس جا پہنچا تھا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ داجی، وہ سوٹ والا آدمی ہم کو ہمارے ہی باغ میں سے سیب توڑنے نہیں دیتا۔ اس کے داجی نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، چہرے پہ آزردگی رقم تھی۔ وہ اب ہمارا جگہ نہیں ہے بہرام، تم وہاں مت جایا کرو۔ لیکن وہ ہماری جگہ تھی، وہ رونا بھول کر حیرانی سے بولا۔ کیا کسی نے ہم سے ہمارا باغ چھین لیا ہے؟ یہی سمجھ لو، اب وہ جگہ ہماری نہیں، وہ باغ چھن چکا ہے۔ وہ مبہم انداز میں بولے۔ کیا ہم اپنا باغ واپس نہیں لیں گے داجی؟ وہ بچہ تھا مگر چینی ہوئی جگہ پہ اپنا حق جانتا تھا۔ جب تم بڑے ہو جاؤ گے نا تب تم اس باغ کو واپس لانا، تم لاؤ گے نا بہرام؟
اس روز یہ سوال پہلی بار پوچھا گیا تھا، پھر وقتاً فوقتاً پوچھا جانے لگا۔ بہرام ہر دفعہ بڑے ہی جوش سے اس بات میں جواب دیا کرتا تھا، لیکن اگلے ہی سال اس کا جوش غصے میں، پھر رنج اور انتقام میں بدلا۔ باغ کا سارا پھل ٹرکوں میں لاد کر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ پہاڑی بچہ تھا، اس نے پھل اور کھانا ہمیشہ بانٹنا سیکھا تھا، مگر جس شے نے اس کا دل توڑا تھا وہ باغ کی کٹائی تھی۔ اس ایک ایک درخت پہ چلنے والی بلڈوزر اب بہرام خان کے سینے پہ چلی تھی۔ اس نے ہمیشہ اس مٹی کی عزت کی تھی، ان درختوں کی چھاؤں کو مقدم مانا تھا۔ اس روز اس نے اپنے باپ کو پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جامد ہو جانے والا لمحہ تھا۔ وہ بے وقوف نہیں تھا، ہاں جو سب اس نے سہا تھا اس کے بعد بے حس ضرور ہو گیا تھا۔ اسے اب زور گھڑ کے علاوہ کسی پہ ترس نہیں آتا تھا۔ اسے اب ہر صورت اپنے باپ کے آنسوؤں کا بدلہ لینا تھا۔ وہ بے وقوف نہیں تھا، مظلوم تھا۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت ہے، کچھ ہے جو وہ کرنے والا ہے۔ وہ 16 سال کا تھا جب اس نے اپنی ماں کو اپنا سارا زیور اونے پونے بیچتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس روز بہرام کی غیرت نے جیسے اسے للکارا ہو۔ مورے، تم اپنا زیور نہ بیچو خدا کے لیے، وہ ان کے گھٹنے سے لگ کر جیسے منت کر رہا ہو۔ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا بہرام خان، جب کوئی تمہارے باپ سے آ کر فیصلہ مانگتا ہے۔ اس گاؤں کے آدھے لوگوں نے اپنا پیسہ ان جعل سازوں کو اس لیے دیا تھا کیونکہ تمہارے داجی نے ان لوگوں کو کی ضمانت دی تھی۔ اب لوگ تمہارے داجی سے اپنا پیسہ واپس کروانا چاہتے ہیں۔ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، بے عزت نہیں۔ وہ مغموم تھیں۔ زور گھڑ کی ہر دوسری عورت اپنے گھر کے مرد کو اپنے حق کے لیے کرتے دیکھ یوں ہی مغموم تھی۔ ایک غلط فیصلہ اور نسلیں تباہ ہو کر رہ گئیں۔ کون کہتا ہے زور گھر سے صرف پیسہ چھینا گیا تھا؟ گھر کا سارا زیور بک گیا ہے، قیمتی سامان بک گیا، بڑی حویلی سے ہم ایک گھر میں آ گئے، سب چلا گیا، اور جو نہیں ملا وہ ہمارا حق ہے۔ کوئی قصور تو بتائے ہمارا۔ بہتر مستقبل کے خوابوں پہ پابندی ہونی چاہیے۔ مورے ہنوز روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھیں اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بھائی چچا سب خاموش تھے، ہر کوئی اس بربادی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے پہ مجبور تھا۔ اس نے اپنے باپ سمیت گاؤں کے بیشتر گھروں کے مردوں کو پائی پائی سے وکیلوں کے اکاؤنٹس بھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے کورٹ کے دھکے کھائے، تاریخ ملنے کے لیے سالوں انتظار کیا۔ میڈیا پہ چند دن تک ان کا معاملہ اچھالا گیا، پھر ہر کوئی چپ سا ہو گیا۔ زور گھر جیسے قصہ پارینہ ہو گیا۔ بھوک اور غربت بڑھ گئی، گھروں کے رقبے چھوٹے ہو گئے، غلط فیصلے کرنے کی صورت خاندان سے ان لوگوں کو جدا کیا گیا جنہوں نے زور گھر کی ترقی کے خواب دیکھے تھے۔ فساد اور حسد بڑھ گیا۔ وہ گاؤں اب امن کا گہوارہ نہیں رہا تھا۔ چھوٹے بچے جنہوں نے بڑے بڑے اسکولز میں پڑھنا تھا، انہوں نے چھوٹی چھوٹی ملازمتیں شروع کر دیں۔ لڑکیوں کے جہیز اور بیاہ کے پیسے تو تھے نہیں، سو کئی گھر بیٹھی رہ گئیں، اور کئی کی نسبت ایسی جگہ طے کر دی جہاں نہ قدر ملی نہ 2 وقت کی روٹی۔ کوئی آسیب تھا جو اس گاؤں کی مٹی کے ساتھ چمٹ گیا تھا۔ بہرام اگر باغی تھا تو یہ بغاوت اس کے رگوں میں بھری گئی تھی۔ کمزور کو طاقتور سے مدد کی امید ہوتی ہے۔ زور گھڑ کی ساری امیدوں پہ پانی پھیرا جا چکا تھا۔ اب ایک آگ تھی جو زور گھڑ کے ہر مرد کے سینے کے اندر تھی، اور آگ تو پھر خاکستر کرے ہی کرے۔ اسے تخت و تاج سے کوئی سروکار نہیں، ہاں مگر جس دن اسے حکومت ملی سب ڈھہ جائے گا۔ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کی منازل طے کرتے ہوئے بالآخر زور گھڑ کے بہرام خان اور اس کے جیسے باقی لڑکوں کو اپنی نمائندگی کے لیے کوئی وکیل ملا تھا جس نے چند ماہ کے اندر اندر زور گھڑ کے کیس کو تاریخ دلوائی۔ اس روز وہ بے حد خوش تھا۔ مٹھائی کا ڈبہ لیے وہ باغ کی طرف چلا آیا تھا، مگر وہ اس مٹھائی کو کھا نہیں سکا تھا۔ تاریخ ملنے کے چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر اسکائی ہائی ہوٹل پہ ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا۔ خبر ملی تھی کہ کسی مشتعل گروہ نے اسکائی ہائی کے اندر گھس کر اندر موجود لوگوں کو ڈرایا دھمکایا ہراساں کیا، اور ملک کے کئی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگوں کو جان سے مار دیا۔ کئی شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہاں تک کہ ہوٹل کو کروڑوں روپے کا مالی نقصان جھیلنا پڑا۔ یہ ایک سانحہ تھا جس کا اثر مقتولین کے خاندانوں سے زیادہ زور گھڑ پہ پڑا تھا۔ یہ خبر چند گھنٹے گاؤں کو مغموم کرتی رہی، مگر اگلے چند گھنٹوں میں مشتعل زور گھر سے کئی لوگ گرفتار کیے گئے۔ ایک ہی دن کے اندر اندر وہ علاقہ وکٹم سے ولن بن چکا تھا۔ شفاف پانی کی بہتی ہوئی نہر کے سامنے گھاس پہ بیٹھے ہوئے جبل خان دور خلاؤں میں تک رہا تھا جب کوئی تیز تیز قدم لیتا اس کی جانب آیا۔ فضل اور احسان کے دونوں بھائیوں کو پولیس لے گئی ہے جبل، ہم کب تک یہ سب دیکھتے رہیں گے؟ اس کا لہجہ بلند تھا، مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں، اس کا بس نہیں چلتا تھا ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ خوشیاں تو جیسے غارت ہو چکی تھیں۔ یہ دیکھو سید شادان، یہ منور شاہ کا بیٹا ٹی وی پہ بیٹھ کر جھوٹے ثبوتوں کی بنا پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسکائی ہائی پہ حملہ ہم نے کروایا ہے، باخدا میں اس کا قتل کر دوں گا۔ اس نے موبائل آگے کرتے ہوئے اسے ایک ویڈیو دکھائی۔ جبل اب بھی خاموش رہا۔ وہ تیش کے عالم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ مشتعل تھا مگر رنجیدہ زیادہ۔ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ جسٹس سمیہ کی بیٹی زخرف نے ٹویٹ میں ہمارے وکیل کے خلاف لکھا ہے کہ کچھ لوگ اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ وکلاء کو چاہیے کہ سستی شہرت کی بجائے ملکی وقار کو نظر میں رکھتے ہوئے مقدمے لڑیں۔ اس کی ماں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور اب اس کی بیٹی بھی وہی کر رہی ہے۔ وہ جبل کے قریب آ کر بیٹھا۔ تم جانتے ہو سلطان صفدر نے کیا بیان دیا ہے؟ بہرام جانتا تھا
کہ جبل کو اس سے پہلے سب معلوم ہے، مگر وہ اپنے اندر کیا کہیں نہ کہیں نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کی مذمت کرتا ہے اور زور گھڑ کو قانون پہ بھروسہ رکھنا چاہیے تھا۔ جو حرکت انہوں نے کی ہے اس کے نتائج سنگین بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ جیسے شوق کے مارے چند لمحے بول نہ سکا تھا۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تو نہیں کی عادت ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ زلطان صفدر اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت اقتدار میں وہ لوگ ہیں جو زور گھڑ کے دشمن ہیں، وہ جنہوں نے اس کے اپنے بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا ہے۔ اس وقت جو وزیر اعلیٰ بن کر ہمارے سروں پہ بیٹھا ہے، اس نے اسکائی ہائی حملے کو ہمارے خلاف اور اپنے حق میں استعمال کیا ہے۔ جبل نے گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ حرف بحرف درست کہہ رہا تھا۔ قاضی حمید حسین نامی شخص اس وقت وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز تھا اور اس کا بھائی قاضی نوید حسین وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پہ۔ وہ گدھ تھے، خاندانی گدھ۔ کئی سال حکومت ان کے اور صفدر خاندان کے درمیان بڑھتی رہی تھی۔ ایک دوسرے کا اقتدار گرانے کے لیے وہ دونوں خاندان کچھ بھی کر سکتے تھے۔ چند سال قبل قاضی نوید حسین کے بہنوئی، جو کہ بنیادی طور پہ ان کی پارٹی کے فنڈز اکٹھے کیا کرتے تھے، وہ کاروبار میں اربوں روپے کا نقصان کروا بیٹھے اور انہیں دنوں الیکشن قریب تھے۔ پارٹی کے پاس ووٹ خریدنے کی رقم نہ تھی۔ انہی دنوں نوید حسین کے بہنوئی قاضی اظہر خان نے وہ کام شروع کیا جس نے زور گھر سمیت کئی علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان سمیت کئی دیہی علاقوں میں جا کر ان سے اپنی کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے منتیں کرتا رہا۔ کئی بار اس کا کام ہو جاتا اور اگر نہ ہو پاتا تو وہ شہر کے کئی امراء اور تخت نشینوں کو اپنے ساتھ میں ملا لیتا تھا۔ وہ ایسے لوگوں کی جیب میں چند سکے ڈال دیتا تھا جن کی کریڈیبلٹی ہوتی تھی اور وہ لوگ بدلے میں اس کا اکاؤنٹ بھر دیتے تھے۔ اسکیم پھیلتی چلی گئی، لوگوں کا پیسہ آتا ہی گیا۔ سہانے خواب ہر کسی کو پسند تھے، یوں ہی دیکھتے کئی ارب جمع ہوتے چلے گئے۔ وہ خاندان جو ملکی خزانہ لوٹتا تھا، ان سے منسلک چھوٹا گدھ عام عوام کی تجوریاں لوٹ چکا تھا۔ یہ صحیح معنوں میں ظلم تھا۔ کئی علاقے بولتے رہے اور کئی ماتم کرتے رہے، کئی کی داد رسی نہ کی گئی اور کئی انتظار کی سولی میں لٹکائے گئے۔ جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے جابس دینے کے نام پہ ایڈوانس رشوت لی گئی اور وہ سیاہ پیسہ بھی سیاہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ایک زور گھر تھا جو اپنی بربادی نہ بھولا تھا، نہ بھولنے دے سکتا تھا۔ وہ بولا تھا، بولتا آیا تھا اور بولتا رہے گا۔ تم دیکھ رہے ہو نا جبل، ہم کیسے نظر انداز کیے جا رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ کچھ لوگوں کی تجوریاں بھری جا رہی ہیں۔ وہ ملال سے کہتے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چہرے پہ شکست غردی کے آثار تھے۔ میں سب جانتا ہوں بہرام، کون کیا کر رہا ہے، میں ایک ایک کو دیکھوں گا، تم فکر مت کرو۔ جبل خان ہے نا؟ بہرام کی آنکھوں کی جوت جیسے بجھ چکی تھی، وہ بس تھک سا گیا تھا، آنکھیں اداس لگتی تھیں۔ دنیا اندھی کیوں ہے جبل؟ کسی کو ہم اور ہم جیسے لوگ کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ اس ملک میں زور گھاٹ جیسے کئی علاقے ہوں گے، کتنے بہرام اور جبل خان ہوں گے، کوئی ہمیں کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ تخت پہ بیٹھے لوگوں کی گردنیں اتنی اونچی کیوں ہوتی ہیں؟ سب کی نہیں ہوتی، جبل دھیرے سے بولا۔ بہرام کے گندے کو ہلکا سا تھپکا، اسے تھک کر گردن جھکا دی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہرام، جنہیں تخت مل جائے تو ان کی گردنوں میں ہرس اور لالچ کے پٹے بن جاتے ہیں، اور اگر وہ جھک کر رعایا کے غم اور تکالیف دیکھنے لگے تو سونے کا وہ پٹا، ہیرے کے وہ نگینے گر پڑیں گے۔ مفاد، ذاتی مفاد کئی بار ہر شے پہ بھاری آ جاتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، جیسے سینے میں ہوتی چبھن چند لمحات کے لیے برداشت کرنا چاہتا ہو۔ درد اس کا بھی وہی تھا جو بہرام کا تھا۔ تخت نشین اندھے نہیں ہوتے، بعض دفعہ ان کی آنکھوں میں وفات کے ہیرے آ جاتے ہیں، زبان پہ ایسے جھوٹ جو ان کے خزانے بھرتا ہے، تب انہیں ہم جیسے لوگ نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ غلطی ان کی نہیں ہے، ان سے زیادہ غلطی اس عوام کی ہے جس نے انہیں یہ تخت دیا اور احتساب کرنا بھول گئی۔ حق کے لیے بولنے والی زبانیں جب مصلحت کے راگ الاپیں گی تو ظلم بتدریج بڑھتا چلا جائے گا اور ہر وہ شخص اس کا حصہ ہوگا جس نے اپنی زبانیں بند رکھیں، وہ بھی جو مفاد کی بنا پہ بولے یا پھر جھوٹ پہ جھوٹ باندھ کر سچ کو دھندلا کر دیا۔ بہرام خاموش رہ گیا تھا، مگر اس روز اس کے اندر کا شور بہت بڑھ گیا تھا۔ اس روز کے بعد اس نے قانون سے امیدیں چھوڑ دی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کیس کی پیروی نہیں کر سکا تھا۔ وہ ایک سانحہ اس کی زندگی کو الٹ پلٹ گیا تھا۔ وہ اس روز کے بعد بہرام خان ایک مختلف انسان بن گیا تھا، جسے صرف اور صرف انتقام چاہیے تھا۔ حال میں وہ کئی سالہ انتقام اور مزاحمت کی اس آگ کو ختم کرنے والا تھا۔ اسے اب صحیح غلط سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو اس نے سہا تھا اس کے بعد اس سے رحم دلی کی توقع بے وقوفی ہوتی۔ اس نے دروازہ دھکیلا۔ تہہ خانے کا دروازہ ہلکی سی چر کی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ جو منظر اسے نظر آیا تھا اسے دیکھ ایک لمحے کے لیے بہرام منجمد ہو گیا تھا۔ وہ قید خانہ خالی تھا، وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ اسیر آزاد ہو چکے تھے، قفس بے مول ثابت ہوا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، مگر ایک منٹ، وہاں کوئی تھا۔ وہ فرش پہ چت لیٹا ہوا تھا، موبائل ہاتھوں میں لیے وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں بے حد روشن تھیں۔ بہرام نیم دیوانہ سا ہونے لگا۔ مٹھی سے ریت پھسل جانا کیا ہے اسے شاید آج معلوم ہونے ہی والا تھا۔
اسی پل فرش پہ لیٹے مرد نے گردن ترچھی کر کے دروازے کے وسط میں سادہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا، پھر مسکرایا، دل فریب مسکراہٹ، جیسے مدتوں بعد کوئی آس بھر آئی ہو۔ اچھا ہوا تم آ گئے، یہ لوگ تو چلے گئے، تم میرے ساتھ پب جی کھیلنا چاہو گے؟ بہرام خان نے اس تصدیق پہ بے اختیار دیوار کو تھاما تھا، اس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ وہ کسی ایسے جواری کی مانند تھا جس نے وہ بازی ہار دی ہو جس میں شرط سانسوں کی لگی ہو۔ 11 جنوری، وقت صبح 6:30 بجے۔ زلطان صفدر کے قدموں کو برف نے چھوا تھا، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ زیر زمین یہ برف کیسے آ سکتی ہے؟ اگلے ہی پل اسے جواب مل چکا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا جہاں زینے ختم ہوتے تھے، برف وہیں سے اندر گر رہی تھی۔ وہ زینے چڑھ کر اوپر آیا، زخرف نے اس کے ساتھ زینے طے کیے۔ عین اوپر چھت میں ایک بڑا سا سوراخ تھا جس سے برف فرش پہ گرتی اور فرش سے تہہ خانے میں۔ انہوں نے آس پاس نگاہیں دوڑائیں، وہ ایک بے حد تنگ سی جگہ تھی۔ وہ لکڑی کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، بلکہ اسے کھوکھا کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ زخرف وقار اس انسان کی کریٹیوٹی پہ اشش کر اٹھی جس نے زیر زمین ایسے ایسے راستے بنا دیے تھے۔ ایجنٹ سے ملنے کا اس کا اشتیاق جیسے بڑھ گیا تھا، یا شاید وہ اسے کبھی نہ ملنا چاہتی تھی۔ اس آدمی کے متعلق اندازے بھی درست نہ لگتے تھے۔ چھوٹی سی کھڑکی سے گردن باہر نکال کر زلطان نے دیکھا تو سامنے نہر تھی، اور نہر کی دائیں طرف اونچے 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 پہاڑ۔ زلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے وہ خود آگے آئی، اور باہر دیکھنے پہ جیسے اس کی آنکھیں خیرہ ہوئی تھیں۔ برف، پانی اور سبزہ، ہر شے جیسے پکچر پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ خوبصورتی میں زور گھڑ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ملگرجے سے اندھیرے میں اگر یہ منظر انسان کو جامد کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا تو روشنی میں کیسی راحت دیتا ہوگا۔ ابھی اس نے گردن باہر نکال کر دیکھا ہی تھا کہ اگلے لمحے چیخ کر پیچھے کو ہوئی۔ زلطان صفدر پیچھے نہیں ہوا تھا، سامنے ہی کوئی کھڑا تھا جس نے سیاہ چادر سے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ زخرف اسی کو دیکھ کر سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ جبل خان نے بھیجا ہے، وہ سنجیدگی سے ایک ہی سطر بولا تھا۔ زلطان لکڑی کے اس بوسیدہ دروازے کو اندر سے کھولتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ زخرف بھی اس کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ میرا نام اجمل ہے۔ اس آدمی نے 2 شاپر ان کی طرف بڑھائے جسے زخرف نے لینا چاہا، پھر کسی خیال کے تحت ہاتھ پیچھے کر لیا۔ زلطان اب بھی اس کا ایکس رے کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کم عمر تھا، سادہ سادے ہی لڑکا۔ زلطان نے اس کے ہاتھ سے دوسرا شاپر لیا اور اندر موجود کپڑے دیکھے۔ زنانہ کپڑوں کا شاپر اسے زخرف کی طرف بڑھایا۔ وہ کچھ تردد کے بعد تھام چکی تھی۔ تم جاؤ اندر جا کر تبدیل کر لو، میں یہیں ہوں، وہ زخرف سے کہہ رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کھوکے کی کھڑکی وغیرہ بند کر دی۔ وہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر آ گئی تھی۔ زلطان نے یوں ہی بلا ارادہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور وہ چند لمحے اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ مخمل کے ہلکے گلابی رنگ کے پشواس میں کالر بون کو چھوتے سیدھے بال کھولے وہ اچھی لگی تھی۔ زلطان کو وہ ہمیشہ ہی اچھی لگتی تھی۔ اس نے نظر ہٹائی اور اب وہ اسے شاپر سے شال، سویٹر، مفلر سب نکال کر دیتا جا رہا تھا۔ اگر وہ جانتا تھا کہ زخرف کو سردی بہت لگتی ہے تو وہ بھیجنے والا بھی اس راز سے واقف تھا۔ خلاف توقع زخرف کے لیے جوتے بھی تھے، سیاہ رنگ کے لانگ بوٹس۔ جس شے نے اسے کوفت میں مبتلا کیا تھا وہ پشواس کے لمبے بازو تھے جو اس کی کلائی کے زخم سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ ہر بار تکلیف سے آنکھیں میچ لیتی تھی۔ زلطان نے 2 قدم آگے لیے اس کی فراک کا بازو فولڈ کیا۔ اسے خیال سا ہوا کہ یہ دوبارہ کھل سکتا ہے، اسی لیے اس نے مفلر کو ذرا سی سخت گرفت کے ساتھ اس کے بازو پہ باندھ دیا۔ تم واقعی بہت سگڑ ہو گئے ہو، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ میرا جواب وہی ہے، میں نے تو شروع سے کہا تھا، تم نے ابھی نوٹ کیا ہے۔ وہ جواباً بس مسکرائی، کہا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر بعد زلطان بھی لباس تبدیل کر آیا تھا۔ اس کے لیے کوئی نئے جوتے نہیں تھے، اگر ہوتے تب بھی وہ شاید انہیں ہاتھ نہ لگاتا۔ سفید شلوار قمیض کے ساتھ سویٹر، شال، اونی ٹوپی اور دستانے پہننے کے باوجود انہیں بے حد ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ لڑکے نے جب انہیں لباس تبدیل کرتے دیکھ لیا تو اب وہ جانے کی تیاری میں لگا تھا۔ دائیں طرف مت جانا، بائیں طرف تمہارا راستہ ہے۔ اپنے کپڑے برف میں دبا دینا تاکہ کسی کو تمہارے سفر کی سمت کا معلوم نہ ہو سکے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ یہ کام میرا تھا، لیکن تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہارے یا تمہارے لباس کو چھوں۔ وہ بد لحاظی سے کہہ کر آگے بڑھنے لگا۔ شاید تم جانتے نہیں ہو کہ ہم کون ہیں، زلطان نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ وہ رک گیا، پھر مڑا۔ لڑکے کا چہرہ اب شال میں ڈھکا ہوا تھا، مگر زخرف کو لگا جیسے وہ طنزیہ ہنسا ہو۔ تم اور تمہارے قریبی لوگوں کو کون نہیں جانتا، لیکن ایک بات بتاؤں، وہ بڑے شہر کے بڑے بنگلوں میں دیوار پہ لگی ٹی وی ہوگی جس میں لوگ تمہیں بولتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو عقیدت سے دیکھتے ہوں گے۔ وہ آگے آیا، اس کی آنکھوں میں تپش جیسے بڑھ گئی ہو۔ جب زور گھڑ کے چھوٹے کچے گھروں میں پرانی سی ٹی وی پہ تمہارا چہرہ آتا ہے تو چینل بدل دیے جاتے ہیں۔ لوگ نفرت کرتے ہیں تم سے اور تمہارے اس مکروہ چہرے سے۔ گفتگو کس سمت جا رہی تھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ زلطان صفدر چاہتا تو وہاں سے جا سکتا تھا، لیکن وہ نہ جانے کیوں کیا سوچ کر وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے ان چند الفاظ پہ اپنے دل کو شل ہوتا محسوس کیا تھا۔
اور تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ تم اور تمہارے جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم اسی طرح اس گاؤں میں گمنام موت مر جاؤ گے اور کسی کو کوئی علم بھی نہیں ہوگا۔ زندگی میں تمہارا کوئی مقصد ہے بھی؟ اس کا تنفس پھول رہا تھا۔ زخرف نے اس کا بازو تھپک کر جیسے اسے خاموش رہنے کو کہا ہو۔ اور تم کون ہو زلطان؟ یہ تمہارے ساتھ کھڑی عورت یہ کون ہے؟ اس وقت تمہاری کیا پہچان ہے؟ زیرو، نتھنگ، نل۔ تم کچھ بھی نہیں ہو، یہ کچھ نہیں ہے، مجھ سے زیادہ عام ہو تم۔ جب میں مروں گا تو میرا خاندان میرے غم میں روئے گا، تم مرو گے تو تمہارا خاندان رونے سے پہلے پریشان ہوگا کہ جن سیاہ کارناموں کو تم سر انجام دیتے تھے بھلا وہ کس کے ذمہ آئیں گے۔ یہ لہجے کا تنفر، یہ نفرت، یہ ذلت، سلطان اور زخرف کو اعتراف کرنا پڑا کہ یہ جذبے انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیے تھے۔ ان کے تخت نے ان کی گردن میں بھی ایک پٹا باندھ دیا تھا۔ جھکتے تو ہاتھ سے بہت کچھ جاتا، اور آج انہوں نے جھک کر دیکھا تھا ہاتھ سے کیا کیا گیا، حساب ناممکن تھا۔ تمہاری پہچان اس وقت کچھ نہیں ہے، ہم تمہیں بھیک میں زندگی دے رہے ہیں اور تم ایک کتے کی طرح اسے چاٹ رہے ہو۔ زلطان نے آگے بڑھ کر تیش کے عالم میں اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ زخرف اسے چھڑا رہی تھی۔ تم جھوٹے، بے غیرت اور کرپٹ ہو، تم اتنے گھٹیا ہو کہ موت کے خوف سے اپنے دوستوں کو خود سے الگ کر آئے ہو اور اب یہاں سے بھاگ رہے ہو۔ تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے اور کیا ہو کہ بہرام تمہارے دوستوں کو قتل کر دے۔ لیکن تمہیں کیا؟ تمہیں تو پوزیشن بچانی ہے، تخت بچانا ہے، گیدڑ کی زندگی جینی ہے۔ وہ اس کی گردن پہ دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا، مگر وہ لڑکا جیسے چپ ہونا نہ جانتا ہو، وہ بولتا گیا، بولتا گیا۔ یہ آوازیں زلطان 4 دن سے سن رہا تھا، اسے یہ سب نہیں سننا تھا۔ وہ ہر آواز کو دبا دینا چاہتا تھا جو اسے سچ بتاتی تھی، جو اس کے اوپر چڑھی سیاہی کو دھونے کی کوشش کرتی تھی۔ خدا کرے تم الیکشن ہار جاؤ تاکہ تمہیں علم ہو ہار کیسی ہوتی ہے۔ خدا کرے تم سے تمہاری زمین چھن جائے تاکہ تمہیں علم ہو بے گھر ہونا کیسا ہوتا ہے۔ وہ چیخ رہا تھا، غرا رہا تھا، اسے موت کا کوئی خوف نہیں تھا، اسے کسی زلطان صفدر کا خوف نہیں تھا۔ زلطان اسے چھوڑ دو، وہ مر جائے گا۔ زخرف نے اس کے بازو میں زور سے ناخن گاڑے۔ زلطان خدا کے لیے اسے چھوڑو، تم قتل کرنا چاہتے ہو کیا؟ اس کی آنکھیں ابلنے کو تھیں جب زلطان نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ جیسے ایک شیطانی لمحے سے باہر آیا تھا، آنکھوں سے گیس کا تاثر طوفان سا ہو گیا۔ وہ شاکی اور ششدر سا پیچھے ہوا تھا، برف نے جیسے اس کے قدموں کو پیچھے ہونے سے روک لیا۔ وہ غیر یقینی سے اپنے ہاتھ دیکھنے لگا۔ وہ لڑکا برف پہ گرا کھانس رہا تھا، اس کے گلے پہ زلطان کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا، گردن پہ ناخن بھی بری طرح کھپ گئے تھے۔ زلطان شرمسار ہوا، وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ وہ تحمل، وہ سپاٹ انداز، وہ سب ایک پل میں کہاں غائب ہوا تھا؟ کیا تھا جو اس کے اندر بدل گیا تھا؟ زخرف اب گھٹنوں کے بل اس لڑکے کے قریب بیٹھ گئی، ہاتھوں سے ٹٹول کر اس کی گردن پہ نشان دیکھے۔ وہ کم عمر لڑکا رونے لگا تھا۔ میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، پلیز اسے معاف کر دو، وہ بس کچھ پریشان تھا، میں معافی مانگتی ہوں۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، لڑکے نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ میرا بھائی CSS کا امتحان پاس کر گیا تھا اور یہ پولیس والے اسے پکڑ کر لے گئے۔ اسکائی ہائی پہ ہونے والے حملے پہ ٹویٹ تم نے بھی کیے تھے نا؟ آنسو اس کے چہرے پہ پھسل رہے تھے۔ وہ جیسے انہیں دیکھ کر خود پہ قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ غصے میں تھا، اس پہ ترس بھی آتا تھا اور رنج بھی۔ تم جیسے لوگ اگر ہمارے حق میں بولے ہوتے تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ میرا بھائی حوالات میں مر گیا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو 3rd ڈگری دیا گیا تھا۔ تب کیا ہوا؟ تمہاری زبانوں کو لکوہ لگ گیا تھا کیا؟ زخرف بس خاموشی سے بیٹھی رہی، وہ نہیں لڑی، وہ نہیں چیخی۔ کچھ تھا جو وہ تسلیم کر چکی تھی، کچھ تھا جو اسے اپنے متعلق معلوم ہو چکا تھا۔ آج نہیں، کئی دن پہلے۔ آج بس گھٹنے ٹیک دینے کا لمحہ تھا، اور یہ امر سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تم لوگوں نے اور تم جیسے لوگوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ تمہارے بڑے ہمارے پاس بہتر مستقبل کا دلاسا لائے تھے اور ہم سے ہمارا حال بھی چھین لیا۔ وہ کتنی دیر روتا رہا، انہیں کتنی دیر کوستا رہا، کسی کو یاد نہ رہا۔ کئی پل بعد زلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زلطان کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ وہ اب خاموشی سے زلطان اور زخرف کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی جنگل، کسی جگہ تھی۔ صنوبر کے اونچے لمبے درخت تھے اور قدموں تلے برف، دور دور تک صرف درخت اور برف تھی۔ یہ راستہ کبھی نہ ختم ہونے والا راستہ لگ رہا تھا۔ اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ تم سے کیا سوال کریں گے اجمل؟ زخرف نے اسے براہ راست مخاطب کیا تھا۔ زلطان کپڑوں کے شاپر تھامے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ یخ بستہ ہوائیں جسم میں سوراخ کر رہی تھیں، دل کے اندر سے ہوئے سوراخوں سے جو داخل ہوا تھا وہ قصہ پھر صحیح۔ میں ٹور گائیڈ ہوں اور تم ٹورسٹ، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، انداز بے لچک۔ تحاد نگاہ ان درختوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ زخرف کو رہ رہ کر اس کے آنسو یاد آتے تھے۔ وہ بری الذمہ ہونا چاہتی تھی، اس گلٹ کے ساتھ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔
تمہیں ہم سے کیا شکایات ہیں اجمل؟ وہ ایک جگہ رک گئی تھی، لہجے میں شیرینی تھی، وہی نرمی جس کی وجہ سے وہ جانی جاتی تھی۔ آس پاس یہاں برف کافی مقدار میں ڈھیر ہو چکی تھی۔ زخرف نے کپڑے یہیں دبانے کا سوچا اور نیچے بیٹھ گئی۔ سلطان بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ اجمل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے ہم تمہارے لیے نہیں بولے اس لیے تمہاری یہ حالت ہے؟ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کمپنی نے صرف یہ فراڈ تمہارے ساتھ تو نہیں کیا تھا، آدھا پاکستان اثر انداز ہوا تھا۔ ہر کوئی قسمت کے لکھے پہ خاموش ہو گیا، مگر زور گھڑ کے منحرف باغی آج تک خاموش نہیں ہوئے۔ کیا تم مسئلے سے ناواقف ہو؟ وہ لکڑی سے برف کھود رہی تھی۔ سلطان بھی چپ چاپ وہی کرتا رہا۔ اسے ابہات اب تک غیر معلوم ہوئے تھے۔ دین کہتا ہے اپنے حق کے لیے لڑو، اور اگر اس لڑائی میں تم مارے جاؤ تو شہید کہلاؤ گے۔ وہ جو خاموش ہو گئے وہ شاید کوئی اور ہوں گے۔ ہمیں یہ انحراف وراثت میں ملا ہے۔ وہ رکا، پھر انہیں دیکھا۔ آپ کے بولنے سے کچھ بدلتا یا نہیں؟ کم از کم زور گھڑ کی آواز مضبوط ہوتی۔ اللہ نے آپ کو تخت دیا تھا، آپ نے اس سے انصاف کیوں نہیں کیا؟ وہ لڑکا اب سلجھے ہوئے انداز میں تحمل سے پوچھ رہا تھا۔ اس پورے ملک میں ہم 5 لوگ تو نہیں ہیں، اور بھی کئی مشہور شخصیات ہیں، کیا سب کا بوجھ ہم پہ آنا ہے؟ وہ اب لاکھوں روپے کی مالیت کے ٹاپ اور ٹراؤزر کو زمین میں گاڑ رہی تھی، نظریں سفید برف پہ جمی رہیں۔ کیا یہ وقت تھی پیسے کی؟ کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے سوال اس کی قبر کا ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کے پاس کوئی کیس لاتا ہے، آپ کو لاکھوں روپے دیتا ہے، تب آپ اسے یہ کیوں نہیں کہتی کہ شہر میں اور بھی وہ کئی وکلا ہیں؟ یہ میرا کام ہے اجمل، میرا فرض، میں لوگوں کو انصاف دلاتی ہوں۔ تحمل اب بھی ویسا ہی رہا۔ آپ انہیں انصاف دلاتی ہیں جو آپ کی جیبیں بھرتے ہیں، پھر چاہے وہ قاتل ہو، چاہے ریپسٹ، چاہے غاصب، چاہے لٹیرے۔ وہ تلخی سے بولا۔ ایک میرے بولنے سے دنیا بدل نہیں جائے گی۔ وہ اب برف برابر کر رہی تھی۔ بدلی تو تھی جب آپ زور گھڑ کے خلاف بولی تھی، تب کئی ہزاروں نے آپ پہ اعتماد کیا تو تھا۔ زور گھڑ اتنا معصوم نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو، اور آپ اتنی پارسا نہیں ہے جتنی بنتی ہیں۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ زخرف کی جگہ زلطان نے تحمل سے پوچھا۔ اجمل چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، آنکھیں کسی بھی تاثر سے پاک رہیں۔ جس تخت پہ آپ بیٹھے ہیں اس کی سچی اور بغیر مفاد کی قیمت، دنیا کا خوف چھوڑ کر انصاف کی پیروی، بس اتنا دے سکتے ہیں آپ؟ دونوں اسے دیکھتے رہے۔ جانتا ہوں یہ آپ سے نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں بزدلی کی درس دینا بند کر دیں۔ زمین ہماری ہے تو اسے لے کر رہیں گے، پیسہ ہمارا ہے تو اس پہ واویلا کریں گے، کیونکہ وہ حق حلال کا تھا، حرام کا ہوتا تو اسے کسی برف کسی مٹی میں دبا دیتے اور فرق بھی نہ پڑتا۔ وہ دونوں خاموش رہے۔ اجمل کو اپنا جواب مل چکا تھا اور اس کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ 11 جنوری، وقت صبح 6:30 بجے۔ بہرام بے حس و حرکت دروازے کے وسط میں کھڑا تھا۔ جبل کا سوال اسے ہوش میں نہیں لا سکا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے لوگ دھڑا دھڑ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے۔ ان کے چہرے غضبناک لگتے تھے، مگر جبل خان کے سامنے ان کا لہجہ اور بندوقیں اٹھ جائیں، اگر کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا تھا۔ تم نے بھگایا ہے نا انہیں؟ بہرام کی آواز سارے میں گونجی۔ تم نے یا ایجنٹ نے؟ یہ سوال تھا۔ تم اپنے باس سے منحرف ہو گئے؟ یہ بے یقینی تھی۔ میری وفاداریاں صرف اور صرف ایجنٹ سے مشروط ہیں۔ میں تمہارا بھائی ہوں جبل۔ صدمہ، شوق، بے یقینی۔ غیر تو وہ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہاری جگہ میرا باپ بھی ہوتا تو میں اس کا تختہ الٹنے میں دیر نہ لگاتا۔ تم نے ان غیر لوگوں کو ہم پہ فوقیت دی، گلہ کیا گیا۔ میں نے ظلم پہ حق کو فوقیت دی۔ وہ دو بدو بولا۔ تم قاتلوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے تھے، اور یہ میں ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ زور گھڑ کا تاج میرے سر پہ ہے، مجھے سب ٹھیک کرنا ہی تھا۔ بہرام چپ چاپ آخری زینے پہ بیٹھ گیا۔ جبل خان کے الفاظ اس کا دل خالی کر گئے تھے۔ اس کے ہاتھ سے دنیا پھسل گئی تھی۔ جبل اسے دیکھتا رہا، یوں ہی اس طرح بے بس بے سانس۔ کوئی اور بھی تھا۔ چند گھنٹے پہلے جبل خان نے کسی اور انسان کے قدموں سے بھی یوں ہی زمین کھینچ لی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں کے آگے دھند سی آ گئی، اور وہ حال کا سفر چھوڑ چند گھنٹے پہلے ہونے والے واقعے کا ایک حصہ بن گیا تھا، بالکل خاموشی سے، چپ چاپ۔ اب اس کے سامنے سر جھکائے کوئی اور وجود بیٹھا تھا۔ زیندوں کے آخری سرے پہ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، ایسے جیسے زندگی سے سانسیں الجھ رہی ہوں، ایسے جیسے کسی نے اس کی گردن پہ پھندا کس دیا ہو، یا پھر ایسے جیسے وہ خطہ غیر کا حصہ بن گیا ہو۔ میری طرف سے تم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی دھمکی نہیں ہے۔ تمہارا یہ اقدام تمہارے ہی خاندان کی جان بچائے گا، جبل خان مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ سیڑھیوں پہ بیٹھا وجود نیم اندھیرے میں تھا۔ لب کاٹتے ہوئے وہ ان 4 دنوں میں پہلی بار جیسے دلدل میں دھنس گیا ہو۔ میں تم سب کو یہاں سے نکالوں گا، لیکن زور گھڑ کر چپا چپا بہرام خان کا مرید ہے۔ کم از کم اس زمین پہ تم اور تمہارے دوست اسے چھپ نہیں سکتے، اور اس صورت میں بھی اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے یہ جمہوریت نہیں، انحراف کا وقت ہے۔ اگر تم ویڈیو بناؤ اور اس میں وہی سب بولو تو کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن میں اسے روک سکوں گا۔
اندھیرے میں بیٹھے وجود نے کوئی جنبش نہ ہوئی، وہ جیسے پتھر کے مجسمے کی طرح ساکن تھا۔ جبل خان اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم دمے کے مریض ہو تو اپنا انہیلر مجھے دے دو، اس صورت میں مریض کا جواب کیا ہوتا؟ میں اس ویڈیو کو اپلوڈ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، جبل نے ایک اور یاد دہانی کروائی۔ تم میرے باپ ہوتے میں تب بھی تمہارا اعتبار نہ کرتا خنزیر، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ جبل بڑے دل کا مالک تھا، چھوٹی سی گالی کا کوئی اثر نہ لیا۔ میں بہرام کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا اور اپنے سامنے اسے کسی جعلی اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کروں گا جو کہ بظاہر تمہارا اکاؤنٹ ہوگا، لیکن بہرام کے لیے یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوگا۔ اس طرح 2 سے 3 گھنٹے لگ جائیں گے اور ان 2 سے 3 گھنٹوں میں تم سب ونڈرلینڈ پہنچ چکے ہوگے، اور اگر تم نے میرے بیان کو استعمال کیا تو میں اس سارے میس میں ذلیل ہو کر رہ گیا تو وہ ایک بار پھر بے چین ہوا۔ جیسے یہاں رہ کر تو بڑی عزت مل رہی ہے، جبل نے طنز کیا۔ میں سوائے زبان دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتا، پٹھان کی اولاد ہوں میں، ہمارے لیے زر زیور سب سے زیادہ قیمتی زبان ہے، اور میں جبل خان احمد زئی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اس بیان کے ذریعے تم پہ کوئی مصیبت نہیں لاؤں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں تو نبھاؤں گا۔ زینوں پہ بیٹھا شخص اس ترابی عالم میں ٹانگ جھلاتا تو کبھی ناخن چباتا۔ اس نے اپنے بال تک مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے، سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، نتیجہ اسے مل کر نہیں دے رہا تھا۔ منظور ہے، کافی دیر بعد وہ شکستگی کے عالم میں بولا۔ اس سے اس کا مقام چھن سکتا تھا مگر اسے چانس لینا تھا، اس سے مستقبل میں ملنے والی عزت چھن سکتی تھی مگر اسے چانس لینا تھا، وہ مر سکتا تھا مگر اسے خاندان کے لیے چانس لینا تھا۔ اندھیرے پہ روشنی غالب آئی اور ماضی کا فسوں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا۔ حال میں بہرام خان سر کو ہاتھوں میں گرائے اسی جگہ اسی طرح بیٹھا تھا جیسے کچھ دیر قبل کوئی اور وجود، فرق بس اتنا تھا کہ اس وجود کے آگے جبل خان روشنی کا راستہ روکے ہوئے تھا اور اس آدمی پہ وہ چاہ کر بھی اندھیرا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم پریشان مت ہو بہرام، میں نے ایجنٹ کی حکم مانے ہیں اور ان ہاسٹیجز نے میرے۔ بہرام نے دھیرے سے سر اٹھایا، اس کا بھائی انہیں نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے، تسلی، دلاسا، سکون، طمانینت۔ کون سا جذبہ تھا جو اس وقت بہرام نے اپنی رگوں میں سرایت کرتا محسوس کیا؟ اس کا بھائی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس وقت زور گھڑ کی ہوائیں بھی انحراف کے گیت گاتی تھیں۔ 11 جنوری، وقت صبح 7 بجے۔ سیب کا باغ ختم ہوا تو چیری کا باغ شروع ہو گیا۔ برف باری ذرا دیر پہلے ہی تھمی تھی۔ عیسیٰ آگے آگے چل رہا تھا، حسن اور زبروج اس کے عقب میں تھے۔ 2 سے 3 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد عیسیٰ ان کی طرف مڑا تھا، وہ اپنی کلائی سے ایک گھڑی اتار کر زبروج کو تھما رہا تھا۔ آگے کا سفر آپ کا اپنا ہے، میں بہرام کا سب سے بھروسہ مند آدمی ہوں، مجھے اب جانا ہوگا۔ زبروج نے گھڑی تھام لی، وہ مڑنے لگا جب حسن نے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ ہم مل چکے ہیں، ہے نا عیسیٰ؟ اسے عیسیٰ کو دیکھ کر بہت کچھ یاد آیا تھا۔ عیسیٰ مسکرایا، آزردہ سی مسکراہٹ۔ مجھے کافی دیر سے یاد کرنے میں دقت ہو رہی تھی، لیکن اب یاد آ گیا ہے، ہم مل چکے ہیں۔ زبروج نے برف پہ 2 قدم مزید آگے بڑھائے۔ ہم یونیسیف کے فلڈ پروگرام میں ملے تھے نا؟ عیسیٰ نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ مجھے یقین تھا آپ مجھے پہچان لیں گے۔ اور تمہیں یہ یقین کیوں تھا؟ کیونکہ میں نے آپ کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے پھر مجھے اور میرے کام کو گالیاں دیں، میرے سینئرز کو بتایا کہ میں کتنا نیچ ہوں، اور بدقسمت بھی کہ میں نے زبروج شاہ نواز کے ساتھ کام کرنے کا موقع کھو دیا ہے۔ وہ سادگی سے گنوا رہا تھا۔ تو کیا غلط کہا تھا؟ عیسیٰ کو اگر زبروج کے چہرے پہ کوئی شرمندگی دیکھنی چاہی تو وہ نہیں تھی۔ میں زبروج شاہ نواز ہوں، غیر ملکی تنظیمیں صرف میرے نام سنتے ہی کروڑوں روپے کے پروجیکٹس میرے نام کر لیتے ہیں۔ تم نے ایک اچھی پوزیشن گنوا دی۔ اسے جیسے تعصف ہوا ہو، رسی جلی تھی، بل نہیں گئے تھے۔ میں نے جو کمایا وہ سچائی اور ایمانداری تھی۔ میں نے فنڈ کے پیسوں سے اپنے سینئرز کے بینک اکاؤنٹس اور اپنے گھر نہیں بھرے، امداد ان لوگوں کو دی جو اس کے مستحق تھے۔ مجھے ایک ذمہ داری ملی تھی اور میں نے اسے نبھایا۔ اس ملک میں کئی پیراسائٹس ہیں، سیاست میں، کھیل میں، وکالت میں، اور ڈاکٹرز کے جھنڈ میں، این جی اوز کی دفاتر میں اور ٹی وی پہ۔ میں ان میں سے ایک نہیں بنا۔ میں نے ملک کی معیشت کو نہیں چوسا۔ کم از کم میری وجہ سے کسی زلزلہ متاثرین کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ حسن سلطان کبھی عیسیٰ کو دیکھتا اور کبھی زبرج کو۔ عیسیٰ غلط نہیں تھا، لیکن حسن سلطان کو آج اس سے غیرت سیکھنی پڑی۔ وہ اپنے چاروں دوستوں کی کرپشن، جھوٹ اور پاورز کے ناجائز استعمال سے واقف تھا، لیکن وہ آج تک مصلحت کے تحت چپ رہا تھا۔ عیسیٰ وہ باتیں کہہ رہا تھا جو حسن نے کبھی کہنے کی سوچی تھی۔ وہ غلط تھا، یا عیسیٰ صحیح؟ تم جیسے چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ اسی طرح رہتے ہیں۔ آج میں کہاں ہوں اور تم کہاں، فرق واضح ہے۔ ہماری ذرا سی کرپشن سے کچھ نہیں ہوتا۔ ملک کے بڑے بڑے ادارے پیسہ چھاپ رہے ہیں اور عوام ان کو دیکھتی ہے، جس پہ ہاتھ ڈالنا آسان ہو۔ صرف اوپر کا سسٹم درست ہو جائے تو سب درست ہو جائے گا۔ وہ بحث نہیں کرتا تھا، لیکن جانے کیوں آج وہ عیسیٰ سے الجھ پڑا تھا۔ شاید عیسیٰ سے پہلے ایسے کچھ الفاظ اس کے دل نے بھی کہے تھے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ مہینے کے آخر کے دن تھے اور ان کی زوجہ صاحبہ کو کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ عیسیٰ بے حد رسانیت اور نرمی سے کہہ رہا تھا۔ زوجہ نے عمر فاروق سے رقم کا مطالبہ کیا تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ مہینے کے آخری ایام ہیں، سو فی الحال ان کے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ زوجہ نے حل پیش کیا کہ آپ کچھ ادھار مانگ لیں۔ عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا کہ انہیں ان کی تنخواہ میں سے کچھ ایڈوانس دے دیا جائے۔ جانتے ہیں وزیر خزانہ نے کیا لکھ کر بھیجا؟ زبرج اور حسن عیسیٰ کے کچھ بولے کے منتظر رہے۔ عیسیٰ ہلکا سا مسکرایا۔ وزیر خزانہ نے لکھا کہ اے عمر، میں آپ کو ضرور ایڈوانس دے دوں، آپ بس اس کاغذ پر یہ لکھ کر تصدیق کر دیں کہ آپ اگلے ماہ تک زندہ رہیں گے، یعنی جس مہینے کی تنخواہ آپ طلب کر رہے ہیں، کیا آپ اس پورے ماہ سلطنت کی امور سنبھالنے کے لیے حیات ہوں گے؟ تو پھر عمر فاروق نے کیا کہا؟ حسن بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ عمر مسکرا دیے۔ انہیں فخر ہوا تھا کہ ان کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ یہاں خلیفہ وقت کا بھی احتساب ہوتا ہے۔ انہیں اپنی ٹیم پہ فخر ہوا۔ عمر کی سلطنت کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہ جس نے آدھی دنیا تسخیر کر لی تھی، وہ مجمع میں کھڑی ہو کر اپنے اوپر اٹھنے والے سوالوں کے جواب دیتا تھا۔ عیسیٰ آگے آیا، زبرج کی تاثرات بدلتی آنکھوں میں دیکھا۔ الفاظ کوڑے کی طرح زبرج کے دل پہ برسے تھے۔ ایک انسان کے کرپٹ ہونے سے فرق پڑتا ہے، ایک انسان کی بددیانتی سے فرق پڑتا ہے، ایک انسان کے جھوٹ سے فرق پڑتا ہے، تخت چھوٹا ہو یا بڑا، اس پہ بیٹھے شخص کے ہر غلط عمل سے فرق پڑتا ہے۔ روز قیامت جب احتساب ہوگا تو اللہ ہر منحرف سے سوال کرے گا۔ وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ زبرج شاہنواز جاؤ، تمہیں چھوٹ ہے، تم ملک کے وزیر اعظم تھوڑی تھے۔ ایک لمحے کو عیسیٰ کی آنکھیں جیسے بھر سی آئی ہوں، ماضی کے زخم یاد آئے۔ میں نے آپ کو چھوڑ کر دیانت داری کمائی، وہ دیانت داری جو عمر فاروق نے اپنے سسٹم کو سکھائی تھی۔ اس نے زبرج کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا اور مڑ گیا۔ زبرج نے سانس لینے کی کوشش کی مگر اسے سانس نہیں آیا تھا۔ ایک لمبا عرصہ وہ جن حقیقتوں سے منہ موڑتے ہوئے آیا تھا آج وہ تھپڑ بن کر اس کے چہرے پہ لگی تھی۔ وہ آئینہ دیکھے بغیر بتا سکتا تھا کہ اس وقت اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوگا، موت جیسا سفید۔ 11 جنوری صبح 7:10۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم ایجنٹ کے پلان کو مات دے دو گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ بہرام کو مسلسل یہاں سے وہاں چکر کاٹتے دیکھ کر جبل خان بولا تھا۔ اس نے جبل خان کی دی ہوئی ویڈیو پہ لعنت بھیجی تھی۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اپنے گھر کی تلاشی لے کر آیا تھا اور اپنے باقی ساتھیوں کو گھر کے باہر کھڑا کر کے آیا تھا۔ کچھ ماہر لوگوں کو اس نے پیرا اٹھانے کا حکم بھی صادر کر دیا تھا۔ پیرا پرانے وقتوں کا ایک تفتیشی عمل ہے جس میں چور اور قاتل کو اس کے پیروں کے نشان سے اس کے راستے کی سمت معلوم کی جاتی تھی۔ میں ایجنٹ کے پلان کو مات نہیں دے رہا، میں بس اس کے پلان کا توڑ نکال رہا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اسکرینز کے سامنے بیٹھے لڑکوں کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وقت مٹھی سے ریت کی مانند پھسل رہا تھا۔ بہرام کا چہرہ بے تاثر ہو چکا تھا۔ وہ اس پلان میں صرف اور صرف ہاتھ چلانے کی حد تک شامل رہا تھا۔ اسے کبھی دماغ چلانے کی ضرورت نہ پڑی تھی یا شاید موقع بھی نہ ملا تھا۔ وہ چکر کاٹتے کاٹتے تھک گیا، دماغ معاف ہونے لگا تھا اور اسی پل وہ آخری زینے پہ جیسے تھک کر بیٹھ گیا، سر کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ چند لمحے اس کا دماغ بالکل مفلوج رہا۔ عین ممکن تھا کہ وہ اٹھتا، چیزیں اٹھا کر پھینکتا، بندوقیں چلاتا، جبل پہ چیختا چلاتا اور تھک ہار کر بیٹھ جاتا۔ اس نے ارادہ بدل لیا تھا، منصوبہ بدل لیا تھا۔ کچھ تھا جو اس کے کام کرنے کے انداز میں بدل گیا تھا، کچھ تھا جو اس کے دماغ میں کلک ہوا تھا۔ پلان کس کا تھا؟ جبل خان تمہارا یا ایجنٹ کا؟ سنبھلا ہوا ٹھہرا ہوا لہجہ، آنکھوں میں تفکر کی لکیریں تھیں۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ فرق کیا پڑتا ہے، وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، تم ان کی خاک بھی نہیں پا سکتے۔ وہ بات بدلنے کی غرض سے بولا۔ کیا تم اپنے بھائی کو صرف یہ بتاؤ گے کہ یہ پلان کس کا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ صرف ایک بات جبل، صرف ایک بات۔ تم ایجنٹ کو اتنی رعایت دے سکتے ہو اور مجھے ایک بھی نہیں؟ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے تکتا رہا اور چند پل بعد دو لفظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ ایجنٹ کا۔ اس کا انداز محتاط تھا۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بہرام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جبل کو گمان ہوا تھا کہ وہ مسکرایا ہے، شاید وہ واقعی مسکرایا تھا۔ ایجنٹ کے پلان بظاہر الجھے ہوئے مگر بے حد سیدھے ہوتے ہیں، وہ تمہاری طرح ہنٹس نہیں چھوڑتا۔ ایجنٹ کا پلان سرکس کا وہ کرتب ہے جس پہ سیدھی رسی پہ چلنا ہوتا ہے، بے حد دشوار مگر سیدھا راستہ۔ وہ تمہاری طرح ایکسپلائٹیشن ٹرکس استعمال نہیں کرتا۔ اسے جبل خان کا کندھا تپکا۔ جبل کے چہرے پہ کچھ تھا، کوئی بے قراری سی۔ مجھے سمت دکھانے کے لیے شکریہ بڑے بھائی۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، میں نے ہر دفعہ تمہاری مانی، تمہیں سنا، تمہیں سمجھا۔ یہ نہیں تھا کہ میرے پاس دماغ نہیں تھا، میں نے بس اسے استعمال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔
لیکن یہ انحراف کا وقت ہے اور میں اپنے پچھلے طریقہ کار سے منحرف ہو رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بے حد بے خوفی سے بولا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا۔ گاؤں سے نکلنے والے چاروں راستوں پہ پہرا بٹھا دو، پل کے سرے کاٹ دو۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ پل سرکاری ہے، اسکائی ہائی والے تمہاری جان کو آ جائیں گے۔ جبل کو لگا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، اس کا اپنا دماغ بھی چکرانے لگا تھا۔ سب سے پہلے میرے گھر جاؤ اور اس کے چاروں اطراف میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، اندر مت جانا، وہ میرا کام ہے۔ چرچ کی عمارت کے گرد پہرا شروع کرو اور گاؤں میں کچھ لوگوں کو پھیلا دو۔ زور گھر ریڈ ٹریپ ہے، یہاں سے اگر کوئی جائے گا تو ہماری مرضی سے جائے گا۔ جبل خان کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا شوق لگا تھا۔ اس نے ہر شے کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بہرام خان بن کر نہیں، ماسٹر مائنڈ بن کر کام کر رہا تھا۔ چند منٹ کے اندر اندر تہ خانہ خالی ہو چکا تھا اور اب سیکیورٹی روم کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اب وہاں میز تھے، کرسیاں تھیں اور دیواریں، ان پہ اسکرین لگی تھی۔ دو لڑکے ان کرسیوں پہ بیٹھے کی بورڈز پہ کھٹاکھٹ کچھ ٹائپ کرتے نظر آ رہے تھے۔ بہرام ان کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کے اندر اگر کوئی بے چینی اور اضطراب تھا بھی تو اس کے چہرے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ وہ بے حد پرسکون نظر آتا تھا، یوں جیسے سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہی ہو، یا پھر یوں جیسے سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد کی بے بسی۔ البتہ جبل واقعی پریشان تھا، اس کے اندر انتشار بھر گیا تھا اور یہ سب اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ نہ اسے چھپانے کی کوشش کی اور نہ ہی وہ اس سب کو چھپا سکا تھا۔ اس کی رنگت واضح طور پہ تاریک پڑنے لگی تھی۔ ہر گزرتے لمحے اس کے اندر خوف جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ اس سیکیورٹی روم سے نکل آیا تھا، اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا، اسے ایجنٹ کا پلان ڈوبتا نظر آ رہا تھا۔